اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا DQ 2024 دور قرآن، اس کا تھیم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط جوڑنا ہے، یہ ہمارا اس سال کا تھیم رہا ہے۔ تو الحمدللہ اس کے لیے قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کے ذریعے سے ہی ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں آج ہمارا 14 پارہ سورہ ابراہیم کی شروعات ہے انشاءاللہ العزیز۔ بہت پیاری سورت ہے اور نبی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ حفصہ شاہد کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کرے۔ حفصہ شاہد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، للذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد. محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ اس قرآن کے ذریعے ہماری گناہوں کو بخش دے. اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے دکھ، پریشانیاں، بیماریوں کو، رنج اور غم کو دور فرما دے. اللہ اس قرآن کے بدولت ہم سب کو ہدایت دے، دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو سکون، راحت، آرام، امن عطا فرما. اللہ اس قرآن کے ذریعے ہماری پریشانیاں، رنج، غم، دکھ، ان تمام چیزوں کو تو دور فرما دے. اللہ یہ قرآن ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا، ہمارے دلوں کا نور بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قبر میں وحشت کو دور کرنے کا ذریعہ بنا. اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں راحت عطا فرما. اللہ ہم سب کو اس قرآن کے ذریعے نیک، متقی، پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے. اللہ اس قرآن کو تھامنے والا بنا دے. اس قرآن کے ذریعے اللہ ہمیں بلندی، کامیابی، کامرانی عطا فرما. اللہ یہ قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب فرما. اللہ ہم سب کو صحیح راہ دکھا، صحیح راہ پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ صراط المستقیم پر چلتے ہوئے پل صراط ہمارے لیے قیامت کے دن آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. اے آدم اور ابراہیم علیہ السلام کو سکھانے والے ہمیں بھی سکھا دے. اے سلیمان علیہ السلام کو سمجھانے والے ہمیں بھی سمجھا دے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم نے الحمدللہ 14 پارے میں پہنچے ہوئے ہیں، اور بہت بہترین صورت ہے. انبیاء کے نام پر جو صورتیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ان میں سے آج ابراہیم علیہ السلام کے نام پر جو رکھا گیا سورہ ابراہیم کو پڑھیں گے. یہ سورہ بہت اہم ترین سورہ ہے، یعنی قرآن مجید کا ہر سورہ بھی اہم ترین ہے، لیکن خاص طور پر اس میں شکر اور شکوہ. انسان شکر گزار رہے گا تو اللہ اس کے نعمتوں میں مزید اضافہ کر دے گا. اگر کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے کفر کی وجہ سے عذاب دے گا. اس بات کو اللہ نے اس میں وضاحت کر دی گئی ہے. لہٰذا ہم آج ہمارے رویوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میرا رویہ کس طریقے سے ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ. کوئی کیوں نہ ہو جائے، کسی نعمت کے اعتبار سے کیوں نہ ہو جائے، میرا معاملہ کس طریقے سے ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. قرآن مجید کو پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پڑھ دینا نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کہا ہے نا. یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہدایت اللہ نے انبیاء کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہدایت کہاں ملتی ہے، کیسے ملتی ہے. ہدایت اپنے اطراف میں ہے. اسی لیے تو ہم اللہ سے نمبر 1 دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرما. نمبر 2، جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ دل میں ہمارے کھٹکنے لگتا ہے،
تو انسان جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے لگتا ہے، تو یہ ہدایت ہی ہوتی ہے جو انسان کو واضح کراتی ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں ہمیں ہدایت ملی یا نہیں ملی، ہمیں کیسے پتہ کرنا چاہیے؟ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، اطمینان قلب میسر آتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو دل پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر ہم ایمان یعنی ہدایت پر ہیں۔ نمبر 3، ہمیشہ جو ہے نیک لوگوں کی محفلیں، نیک لوگوں کی مجلسوں میں رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے رہنا چاہیے۔ یہ جو ہے کلاسز، یہ تمام چیزیں انسان کو یاد دہانی کراتی ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسی محفلوں میں ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، تو ہمیں ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اپنا پرپس آف لائف پر نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کرے۔ بندگی، بے بندگی، شرمندگی۔ اللہ نے ہمیں، ہماری زندگیوں کا مقصد بندگی، اللہ کی بندگی، لیکن ہم اللہ کی بندگی نہ کر کر، بے بندگی کر کر قیامت کے دن ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے گا۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نا اردو میں کہ بھولا ہوا اگر شام کو لوٹ آیا گھر تو وہ بھولا نہیں کہتے کہہ کر۔ جب بھی شعور بیدار ہو گیا، جب بھی ہماری آنکھ کھلی، اسی دن کو ہم غنیمت سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود یعنی انسان کے دیکھیے زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہی ہیں، اتار چڑھاؤ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک مومن بندہ ہمیشہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور ہدایت کی راہ اختیار کرنے کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ان بلٹ کر دیا ہے، اللہ ہے، اللہ کی معرفت سب کچھ، لیکن اب اس کو بڑھانا ہے۔ میں وہ ہمیشہ آپ کو مثال دیتی ہوں، اپنے نیا لیپ ٹاپ یا فون یا کوئی گیجٹ آپ نے لے کر آ گئے، اس میں سب چیزیں ہیں، اس کو آپ ایکٹیویٹ کرنا ہے، پلے اسٹور سے نکال کر ڈسپلے یعنی آپ کو اسکرین پر لانا ہے، ڈیسک ٹاپ پر لانا ہے۔ از اٹ اور ناٹ؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے اندر، ہر بچے کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہر بچے کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور اس کے والدین ہیں اس کو چاہے یہودی بنائیے یا مجوسی بنائیے، جو تعلیمات اس کو دی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ وہ بنتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے اندر انبرن کر دیا، بلڈ کر دیا ہے۔ بائی ڈیفالٹ ایوری ہیومن بینگ از مسلم، یاد رکھ لیجئے، بائی ڈیفالٹ ایوری ہیومن بینگ از مسلم، ہر بچہ مسلم پر، اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں، جو تعلیمات اس کو ملتی ہے، جو ماحول جو ملتا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ ایکٹ کرنے لگتا ہے، لیکن بائی ڈیفالٹ ایوری ہیومن بینگ از مسلم، یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے۔ تو اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ قابلیت نہیں، ہمارے اندر سب کے اندر قابلیت ہے، is it or not؟ لیکن قبولیت، اللہ جو بندوں کی جو ہے قابلیت کو اگر وہ کریکٹ چینلز میں اگر یوز کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں، اپنے وقت کو، اپنے گیجٹس کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اصل چیز قابلیت کس میں نہیں؟ کیا آپ میں نہیں؟ مجھ سے زیادہ بہت بہتر لوگ ہو سکتے ہیں جن کی مطلب مادری زبان اردو ہے، اردو میں اچھی طرح بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، بعض لوگ پوئٹری لکھتے ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن قابلیت کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ تو اللہ کو قابلیت نہیں، قبولیت منظور ہے۔ کون سا کام چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ کرے، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ۔ آپ دیکھیے بہت محبت کے ساتھ آپ دال چاول ہی بنائیے، کتنا ٹیسٹی ہوتا ہے نا، اور کھا کر گھر والے پورے خوش ہو جاتے ہیں۔ جب گھر والے کھا کر خوش ہوتے ہیں تو آپ کو کتنی خوشی ملتی ہے، is it or not؟ کوئی بڑی ڈش آپ نے نہیں بنائی،
تو یہ توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھی طریقے سے دھو کر پاکی کے ساتھ بنائے ہیں آپ نے. یہ نہیں کہ سب ڈالے، کوکر لگا دیا، بس سیٹی بجی اتار دیا. وہ بھی ایک ہوتا ہے، لیکن جو محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، سب کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہ چیز اس کو نقصان دے گی، کم ڈالنا ہے، یہ انسان کے لیے کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے، تیل کم یوز کرنا ہے، یہ سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے چاہے چھوٹا سا ہی کام کیوں نہ کر لے، آپ سمپل سا دال چاول ہی کیوں نہ بنا دے، انسان کے لیے فائدہ بھی، بھوک بھی مٹاتی ہے اور انسان سیٹسفائی بھی ہو جاتا ہے. تو دیکھیے آپ کو کتنی خوشی ملتی ہے. تو کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کے اندر صلاحیتیں، قابلیت ہوتی ہیں. بعض لوگ بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں، بعض لوگ نارمل کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے ایک سر پر بوجھ اتارنا ہے اتار دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے دیکھ لیجئے، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، مارے باندھے کے پڑھتے ہیں، ایک ریچول ہے ادا کرنا، اس طرح پڑھتے ہیں. بعض لوگ احسان کے درجے پر جا کر پڑھتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے مسلمان کو جو ہے، مسلمان تو بن گئے ہیں کلمہ پڑھ کر، لیکن ہمیں جو ہے محسن بننا ہے، احسان کے درجے پر جا کر کام کرنا ہے خوبصورت طریقے سے. احسان کا مطلب کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا، حق سے زیادہ. ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان. تو عدل برابر، ظلم اس کا حق بھی نہ دینا، اور احسان حق سے زیادہ دینا. حق سے زیادہ دینا، حق سے زیادہ دے کر جو ہے اس کا، یعنی اس کے عمل میں، اس کے ہر کام میں جو ہے حسن ہونی ہے، خوبصورتی ہونا ہے. تو ہم کوئی بھی کام کرے اس میں خوبصورتی بھی ہونا ہے، بیسٹ کوالٹی، دی بیسٹ میں ہمیں جا کر کام کرنا ہے. چاہے وہ کوکنگ ہو، گھر کے کام ہو، معاملات ہو، معمولات ہو، عبادات ہو، انعامات ہو، صدقہ و خیرات ہو، واٹ ایور اٹ میں بھی، خوبصورت طریقے سے. تبھی جا کر ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. شکر گزاری یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ دیا، الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، یہ نہیں ہے. شکر گزاری دل سے ہونی چاہیے، دل سے، یعنی اس نعمت کا احساس پھر دل کے اندر سے آواز آنی چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں، آج یہ پوری صورت نعمتوں سے، شکر سے بھری ہوئی ہے. تو شکر جب تک ہمارے اندر نہیں رہے گا، نہ ہمیں جو ہے اس کا شکر بھی نہیں ادا کریں گے، کسی کا بھی، کسی منعم کا بھی کیوں نہ ہو جائے. منعم کون ہے؟ نعمت دینے والا. تو ہم شکر گزاری اگر جب تک ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی، وہ نہ زبان سے ہوگی، دل میں اگر وہ احساس ہوگا، واقعی دل سے مانتے ہیں اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، وہ نعمت چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی کیوں نہ ہو جائے، کہ اللہ تیرا شکر و احسان کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، شکر کا جذبہ. تو پھر دیکھیے انسان ایٹیٹیوڈ میں بھی اس کا جو ہے تھینک فل ہوتا ہے. اس کو تھینکس ادا کرنے کا طریقہ زبان سے بھی دیکھیے ہم تھینکس ادا کرتے ہیں. جس کسی نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے جو معاملہ کرتے ہیں، ہم ان سے جو ہے محبت بھی کرتے ہیں، ان کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ہم ان کے چھوٹے موٹے کام بھی کر کر جو ہے سکون، خوشی محسوس کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب ہم اللہ کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر ہم دل سے تسلیم کر لیں تو زبان سے خود جو ہے الحمدللہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، الذکر ہے. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد دہانی. تو جب ہم شکر کرتے ہیں، شکر کا مطلب عربی میں جو ہے اس کی اصطلاح آتی ہے کہ گھوڑا تھوڑا سا چارہ کھا کر پورا کام کرے، بھرپور کام کرے. تو شکر کا مطلب کیا ہے؟ زیادتی، اضافہ، رائٹ. تو جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو چاہے چھوٹی ہو، تھوڑی ہو، بڑی ہو، بہت ہو، کوئی کچھ نہ ہو جائے، تھوڑی سی نعمت ملنے پر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور بھرپور اس کا ہر حالت میں شکر، چاہے رنج کے وقت ہو، چاہے غم کے وقت کیوں نہ ہو جائے، اللہ کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور ناشکر بندے اللہ کو پسند نہیں. کیا ہم پسند کرتے ہیں ناشکری اولاد کو؟ اتنا کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی اولاد کہے آپ نے کیا کیا، تو بتائیے
کیا ہم ایسی اولاد کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں نا. تو جب ہم نہیں پسند کرتے تو اللہ کیسے پسند کرے گا ایسے بندوں کو جو ہمیشہ شکوے شکایت کرتا رہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کیا دیا، اوروں کو تو نے دیا، مجھے کچھ نہیں دیا. اگر ہمیشہ یہی واویلا رہا تو پھر اللہ پسند نہیں کرتا. ایک انسان جو ہے کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، مجھے اللہ نے نعمتیں نہیں دی، دیکھو اللہ نے دوسروں کو کیسی نعمتیں دی. تو ایک عالم وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا اچھا اللہ نے تجھے کچھ نہیں دیا؟ کہنے لگا کہ کچھ نہیں دیا. تو انہوں نے کہا اچھا یہ تیری 2 آنکھیں مجھے دے دے، چل 1 آنکھ مجھے دے دے، تجھے 1 لاکھ دوں گا. کہنے لگا نانا جی نہ دوں گا، میں 1 آنکھ کیسے دے دوں گا. اچھا تیرا 1 ہاتھ دے دے، 2 لاکھ دوں گا، تیری 1 ٹانگ. اس طریقے سے انہوں نے ایک اعضا کا جو ہے حساب لگاتے چلے گئے کہ مجھے یہ دے دے اتنا دوں گا، مجھے یہ دے دے اتنا. وہ کہتا جا رہا تھا کہ کیسے دوں گا. تو آخری میں انہوں نے کہا کہ دیکھ تو کتنا کروڑ پتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بے شمار ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے. تو نعمتیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کا صحیح استعمال بھی کرنا ہے. اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری بھی. ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اسے چھین بھی لیتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، نہ کہ ناشکرے بندے ہمیں بننا ہے. ناشکری نہیں کرنی ہے کیونکہ کائنات کی ہر چیز مسلم ہے اور ہر چیز اللہ کی اطاعت فرما برداری میں لگی ہوئی ہے. اور انسان اور جن ہے اس کو اختیار دے دیا گیا ہے، آزادی دے دیا گیا ہے، تو وہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. تو یہ پورے کا پورا سورہ جو ہے شکر گزاری پر ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم آیتوں کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے اور کیسے شکر گزار بندے تھے، کس طریقے سے امتحانات ان پر آ رہے تھے لیکن پھر بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ شکر گزاری کا اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے وَجَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام امتحانات سے گزار کر آپ کو امام بنا دیا. سبحان اللہ. تو یہاں پر جو ہے سورہ ابراہیم ہے، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ تیسرا گروپ ہے. تیسرا گروپ سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون 14 مکی دور کی صورتیں، 1 مدنی دور کا سورہ سورہ نور، اور اس میں توحید، رسالت، آخرت، ان تینوں باتوں پر ہی 90 صورتیں جو نازل کیے گئے مکی دور کے. اس میں عقیدے کو پختہ کیا گیا. عقیدہ وہ روٹ ہے، وہ جڑ ہے. جتنا وہ مضبوط ہوگا، جتنا گہرا ہوگا، ہمارے دل میں پیوست ہو جائے گا، اتنے ہمارے عبادتوں میں خوش و خضوع، زندگی میں شکر گزاری اور جو ہے بڑے پیمانے پر خوبصورتی کے ساتھ احسان کے درجے پر جا کر انسان کام کرے گا. تو عقیدہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ آج کے سورے میں یہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اپنا رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے. سورہ رات میں ہم پڑھ کر آئے ہوئے ہیں لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهُمُ الْحُسْنَى، جنہوں نے اللہ کا اپنا رب کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب اس نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پروانے اس آگ کی طرف آگ میں گرنے لگتے ہیں. تو اس آگ میں گرنا شروع کر دیا اور اس نے اس کو روکنا شروع کر دیا، مگر یہ اس پر غالب آ کر ہی آگ میں گر رہے ہیں. اور فرمایا یہ ہے میری اور تمہاری مثال، میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر آگ سے دور ہٹا رہا ہوں کہ تم آگ سے اس طرح آگ سے بچ جاؤ، لیکن تم ہے کہ آگ پر آ کر اپنے آپ کو جلانا چاہتے ہو. تو ذرا دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ خود سورہ رات میں واضح فرماتا ہے وَلِكُلِّ ہاد، ہر قوم میں ہم نے لِكُلِّ قوم ہاد، ہر قوم میں ہم نے ہادی رہنما، وان کرنے والا، نصیحت کرنے والا بھیجا ہے. کیونکہ یہ جو تیسرا قرآن کے جو ہے گروپس میں سے 7 گروپس ہیں، ان میں سے تیسرا گروپ رسولوں کا کشمکش، کیسے انہوں نے دعوت و تبلیغ کی اور کس طرح کیسے ان کی قوم نے ریجیکٹ کر دیا.
जादूगर, साहिर, काहिन, मजनून, ऐसे ऐसे अलकाब से उनको पुकारा, कौम से जो है निकल जाने की धमकी दी, और अगर हमारे बाप दादा के तरीके पर नहीं आओगे तो संसार कर दिया जाएगा। तो ये कश्मकश का दौर रहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के मुअज़्ज़मा के आखिरी दौर में ये सूरत नाजिल की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अहले ईमान को जो है तसल्ली दी जा रही है, तसल्ली दी जा रही है कि ये जो है तुमसे पहले जितने भी अंबिया गुजर चुके हैं उन सब के साथ मामला किया गया है। लिहाजा जिस तरीके से उन्होंने सब्र से काम लिया, जब कौमों का वक्त आ गया तो कैसे हमने इनको तबाह व बर्बाद कर दिया। मुशरिकीन मक्का का भी एक वक्त आएगा, जब तक आप इनके साथ सब्र का मामला करते रहिए, दावत व तबलीग का काम को सरे अंजाम देते रहिए। तो इससे हमें भी नसीहत के हालात कैसे ही क्यों ना हो जाए, चाहे थोड़े लोग आए, ज्यादा आए, ना भी आए, एक दाई को अपने मिशन से, अपने विजन से हटना नहीं चाहिए। अपना जिंदगी का मकसद जब हमने अल्लाह के दीन को पहुंचाना है तो चाहे वो एक बंदा क्यों ना हो जाए, हमें मिल जाए तो गनीमत समझना है, बात को पहुंचाना है। इसके लिए कोशिशें करते रहना चाहिए, हत्तल इम्कान वसाइल ज़राए को इस्तेमाल कर कर हमें इस हक़ का पैगाम, दीन का पैगाम, ये जो जिम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपके कंधे पर आयद कर कर चले गए हैं, कार्य रिसालत की जिम्मेदारी है। ये हम खुशकिस्मत लोग हैं जो अल्लाह ने हमें चुन लिया है, वरना बताइए कितने लोग नहीं है, किस तरीके से वक्त को ज़ाया कर रहे होंगे, टाइम पास कर रहे होंगे, लेकिन हम वो खुशकिस्मत लोग हैं। वमन युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करना चाहता है उसको दीन की समझबूझ अता करता है। तो अल्लाह ने हमें दीन की समझबूझ अता की है, इसीलिए तो हम आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लिहाजा हमें अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए। अल्लाह जितना भी वक्त अब गुजर गया, मैं लाइल्मी में थी, अंधेरे में थी, अल्लाह अब तो तूने मुझे हिदायत का राह दिखा दिया है, तो अब यहाँ से हटने ना पाऊँ, भटकने ना पाऊँ। अल्लाह मेरे हिदायत में इजाफा कर दे, मेरे ईमान में और इजाफा कर दे, दिन ब दिन मेरी रूह सेहतमंद बन जाए, मेरे मामलात, मेरे मामूलात सब ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए। अल्लाह से दुआ करते भी रहना चाहिए। बाज़ लोग जो है बहुत दीन को तो अहमियत दे देते हैं, कुरान हदीस पढ़ना, सीखना, सिखाना, लेकिन हुकूकुल इबाद में कोताही कर लेते हैं। ये दोनों बैलेंस हमें लेकर चलना है, किसी में भी कोताही होगी याद रख लीजिए जन्नत में नहीं। जन्नत इन दोनों को लेकर जब हम बैलेंस हम चलते हैं तभी जाकर हमें जन्नत मिलती है। बैलेंस रहना है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। देख लीजिए हुकूकुल इबाद में तो, हुकूकुल्लाह में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, अस्कार, उम्रा, हज, इसमें कभी कोताही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक बहुत दिलचस्पी के साथ दौड़ दौड़ कर काम करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट बड़े बड़े लोग क्यों ना हो जाए, इसमें इस आजमाइश का शिकार बन चुके हैं। इज इट और नॉट? कौन सा घराना ऐसा है जिसमें ताल्लुकात सही नहीं? कौन सा घर है, एक बता दीजिए। भाई बहनों में ना इत्तेफाक, बरसों हो गए हैं, एक दूसरे की शक्ल सूरत नहीं, विरासत के मसले और तलाक खुलाक का मसला, कहाँ नहीं, किस घर में नहीं बताइए, है ना? क्योंकि हमने तो इसको समझा ही नहीं। हमने समझा इबादत का मतलब है कि अच्छी तरीके से नमाज पढ़े, सदका खैरात, हम तो ये नेकी के काम कर रहे हैं जी, बस हमारे लिए अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला नहीं। जिस अल्लाह ने हमें इन काम करने का, कुरान का तिलावत करना, नमाज पढ़ना इबादत, उसी तरीके से हुकूक अल्लाह को भी निभाना ये भी इबादत है। हम खवातीन हैं, घर के काम करते हैं, भूखों को खाना खिलाना, सलाम करना, ये दो ऐसे अमल हैं जन्नत में लेकर जाते हैं। अब आप जो है ढूंढने जा रहे हैं भूखा कौन है, कहाँ फुटपाथ पर कौन सा गरीब, कौन सा फकीर बैठा हुआ है। घर के मर्द हजरात है, घर के लोग हैं, मेहनत मशक्क़त कर कर आते हैं, या कोई बूढ़े हैं, कोई ज़ईफ़ हैं, कोई बच्चे हैं, उनको वक्त पर अच्छा खाना देना, ये भी भूखों को खाना खिलाना। बज़ाहिर तो ये हमें दुनियावी काम लग रहा है, बच्चों की जो है उनकी तरबियत करना, उनको लिखाना पढ़ाना, उनको सही मैनर्स, उनको एटिकेट्स करना, बच्चों को ग्रो अप करना, उनकी तालीम तरबियत, उनके नशो नुमा पर जो है वक्त लगाना और घर के काम करना, ये भी इबादत है, ये भी इबादत है।
آپ ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، دل جو ہے اللہ سے جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. ہر کام کے لیے اللہ سے مدد مانگیے. اللہ میں کھانا تو بنا رہی ہوں، اللہ سب کو پسند آ جائے، برکت ہو، سب کو صحت ہو، یا اللہ پسند آ جائے، برکت دے. اللہ سے دعا مانگ کر بسم اللہ کہہ کر پکائیے، دیکھ لیجئے لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے. تو لہٰذا ہر کام جو ہے، کسی کی تیمارداری یہ بھی عبادت ہے، کسی کو راستہ بتانا، کسی کو مصیبت سے نکالنا، کسی کو جو ہے ڈپریشن میں ہیں تو ان کو کاؤنسلنگ کرنا، جو چیز آپ کو آتی ہے دوسروں کو سکھانا، یہ بھی عبادت ہے. عبادت کا مطلب مصلی بچھا کر گھنٹوں تہجد پڑھتے جا رہے ہیں، نفل نماز پہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور اطمینان ہی کہ میں جو ہے بہت عبادت گزار نہیں. عبادت عبد، غلام، جہاں جس رب نے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت قرار دے دیا ہے وہ تو اس کا حق ہے، آپ کو کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ حقوق العباد، بندوں کا حق ادا کرنا. رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں، صبح شوہر بھوکا چلا گیا آپ کا، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تہجد گزار، میں تہجد پڑھ کر، فجر پڑھ کر، ذکر اذکار پڑھ کر، منزل پڑھ کر، صبح کی شام کی دعائیں پڑھ کر، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کر میں سو گئی، تو بس جی میری آنکھ لگ گئی. وہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں، باہر جا کر کھاتے ہیں، بچوں کو جو ہے کوئی باہر سے لا کر دے دیا. یہ تھوڑی ہے. اللہ کو ایسی عبادت مطلوب نہیں ہے. جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا، نمبر 1. دوسرا، بندوں کا حق مار کر اللہ کا حق نہیں دینا ہے، اللہ کا حق مار کر بندوں کو نہیں دینا ہے. بیلنس لے کر ہمیں چلنا ہے. بیلنس لے کر، جہاں اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، نماز عبادت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، اسی طریقے سے اپنے رشتہ داریوں کو جوڑنا، سدھارنا، رشتوں کو جوڑنا، یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ 2 بندوں کے درمیان، چاہے میاں بیوی ہو، بھائی بہن ہو، رشتہ دار ہو، پڑوس ہو، دوست ہو، ان کے درمیان صلح کرا دینا. اس صلح کرانے میں اگر جھوٹ بھی کہنا پڑے اور صلح کرا دیجئے، یہ تمہارے لیے رات بھر جگ کر عبادت کرنے، تہجد پڑھنے، نفل روزے رکھنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ اتنا بڑا نیک اور اجر کا کام ہے جس سے ہم محروم ہو گئے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، وہ ناراض ہیں، وہ بات نہیں کر رہے. نہیں، آپ کو اللہ کے آگے پیش ہونا ہے قیامت کے دن. جب تک حقوق اللہ اور حقوق العباد اس طرح بیلنس نہیں رہیں گے، ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے. اپنے رشتوں کو سدھاریے. ہر گھرانے میں روزانہ ای میل آتے رہتے ہیں، ہمیں فون پر لوگ بات کرتے ہیں، میسج، کہ اس طرح ہے معاملہ، ہمارا کیا کرنا چاہیے. غلطی ان کی ہے، پھر وہ اکڑے ہوئے ہیں، گھر میں بچے کی شادی ہے، جا کر بلانا ہے، ضرور بلانا ہے. 2 ہی اوقات ہوتے ہیں زندگی میں ملنے کے، یا تو شادی بیاہ، کوئی خوشی کا موقع، یا تو غم کا موقع. غم کے موقع کے لیے کیوں انتظار کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی وفادگی ہو جائے، جب آپ ان کو انٹیمیٹ کریں تو وہ چہرہ دیکھنے کے لیے آ جائے؟ نہیں، مرنے سے پہلے ہی سب کلیئر کر لینا ہے، اپنا اکاؤنٹ کو کلیئر کرتے رہنا ہے. تو لہٰذا آج دیکھ لیجئے رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی، اور اپنے رشتہ داروں کو، رشتوں کو جوڑو. اللہ نے بار بار یہی، متقی وہی ہیں جو رشتوں کو جوڑتے ہیں. دارالعقبہ انہی کے لیے ہے، جنت کا گھر انہی کے لیے ہے جو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم تھوڑی بہت عبادت کر لیں ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہمارے لیے ہی بنی نحن ابناء اللہ، بنی اسرائیل کہتے تھے، بنو اسماعیل بھی آج یہی، صدقہ و خیرات کر کر ہم جنت میں چلے جائیں گے. فلانا چھوٹے موٹے کام کر کر جنت میں. سب سے بڑا کام، رکاوٹ ہمارے جنت میں جانے کا تو یہی ہے. پل صراط پر، قنطرہ پر روک لیا جائے گا، وہاں پر ڈیڈکٹ کیا جائے گا. غل کہتے ہیں آپ نے کسی کے بھی ساتھ ناانصافی کی، تو ہم تو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں نا کہ اللہ انہوں نے کیا، میں تو بہت ہی. اللہ فرمائے گا تم اپنی طرف سے کیوں جسٹیفیکیشن، تم نے کیا کیا بتاؤ. اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. تو لہٰذا سورہ رعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے. رشتوں کو جوڑیے. رشتوں کے بغیر زندگی ادھوری ہے، زندگی ایک بوجھ ہو جاتی ہے. کہ دیکھیں جہاں زیادہ بھائی بہن، وہاں پر 2 پارٹیز ہو جاتی ہے. 2 بہن، ایک بھائی ایک طرف ہو جاتا ہے، ایک بہن ایک بھائی ایک طرف ہو جاتے ہیں. از اٹ اور ناٹ؟
اب ایسا جو ہے یعنی دونوں اپوزیشن پارٹیز ان کے گھر میں کیا ہوا اور یہاں پر ملی، تو اس طریقے سے نہیں ہے، سب ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، ایک گھر میں ایک باپ کی اولاد ہے، ایک گھر میں پلے بڑے ہوئے ہیں، تو یہ کس طریقے سے یہ رشتہ داری نبھا رہے ہیں؟ دشمنوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، اور آپ کی امتی بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارا معاملہ، ایک دوسرے سے ہماری بنتی نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ پھیرتے ہیں، مسجدوں کو نہیں جاتے کہ وہ مسجد میں وہ بڑا بھائی آئے گا تو سلام کرنا پڑے گا، وہ دور کی مسجد کو جائیں گے۔ اتنی انانیت بغض رکھ لے کر ہم عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ کو قبول ہے ایسی عبادت؟ اللہ کو قابلیت نہیں چاہیے، قبولیت چاہیے۔ کوئی بھی چیز دیکھیں، آپ کو گندی مندی چیز دیں، آپ کو پسند آئے گی؟ کوئی جو ہے برا کھانا دے، کل کا اترا ہوا کھانا آپ کو دے، آپ لیں گے گفٹ کے طور پر؟ تو پھر اللہ کو جو آپ یہ عبادتیں دے رہی ہیں، صدقہ و خیرات دے رہے ہیں، آپ کا دل صحیح نہیں ہے، آپ کے جو ہے تعلقات صحیح نہیں ہے۔ پیورٹی ایک ہوتی ہے، اخلاص ایک ہوتا ہے، اس دل کے ساتھ تھوڑی سی بھی عبادت کر لیجئے، اللہ اس کو بڑا چڑھا کر ایک عمل کا سورہ الانعام میں پڑھ کر آئے ہیں 10 دگنا، اللہ 10 گنا بڑا چڑھا کر اس کا اجر دیتا ہے۔ آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، عملاً کریں گے تو 10 نیکیاں۔ تو خدا را یہ دور قرآن کے دور میں ہی صحیح، یہ جو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنے رشتوں کو، اپنے تعلقات کو برقرار رکھ لیجئے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا، برسیں ہو گئی ہیں، نہ طلاق نہ خلا، بس وہ اپنے میکے میں بیٹھے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خلا لینے آتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں، لٹکا کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ صرف انانیت۔ میں نے لاسٹ کلاس میں پتہ نہیں کہاں ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بتائی، انانیت میں کیوں کروں، وہ آئے، وہ ہمارے پیروں پر گرے، وہ گڑ گڑائے، وہ لا کر چھوڑے۔ دیکھیے یہ انانیت میں پہلے آپ میں ٹرین نکل جاتی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، میاں بیوی بنے ہو اللہ کے حکم سے، تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اتنے لوگوں کو گواہ بنا کر، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کر تم بتاؤ کیا دونوں میں سے دونوں خوش ہیں؟ کوئی خوش نہیں ہے۔ گھر والے بھی پریشان ہیں کہ یہ مسئلہ جلدی ٹوٹ جائے، بچی اپنے گھر چلے جائے، لڑکے والے بھی چاہتے ہیں کہ بچی جلدی اس کے گھر آ جائے، اس کے بیٹے کا کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ تو یہ انانیت ہے، یہ تکبر ہے، یہ ایگو ہے، انسان کی رو کے رکھتی ہے۔ یہ جو آج جن حالات سے چاہے کوئی گزر رہا ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہو، رشتہ داروں میں جو ہے دراڑ پیدا ہوئی ہے، وراثت کا مسئلہ، یہ ہماری ایگو کی وجہ سے جو آج ہم یہ تمام سچویشن ہم فیس کر رہے ہیں، ہائپر ٹینشن ہے، بی پی ہے، شوگر ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، بیماریاں ہیں، دل میں سکون نہیں ہے، اسی وجہ سے ہے۔ یہ ایگو کو ختم کر دیجئے، ایگو کو دل سے نکالیے، پیر کے تلے اس کو کچل دیجئے، پھر دیکھ لیجئے کیسا سکون۔ چلے جائیے ہمت کر کر اس کے گھر، معافی مانگ لیجئے، غلطی نہ بھی ہو تو معافی، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے قیامت کے دن میں اس کو عزت دلاؤں گا۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن کی عزت ہمیں چاہیے یا دنیا کی 2-4 لوگوں کے سامنے ہماری عزت؟ بات یہی ہے۔ سوچئے یہ بہت ہمت کا کام ہے، اپنی انا کو کچلنا ہے، اپنی انا کو توڑنا ہے، جب تک کہ یعنی بتوں کو توڑ دینا، بتوں کے آگے نہ کھڑے ہونا، یہ جو ہے عبادت نہیں، یہ کوئی موحد نہیں، توحید پرست جی، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے، کوئی شرک نہیں کرتے، لیکن تم اپنے اور نفس کی خود بات مان رہے ہو نا، نفس کو خدا بنا بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ اکڑ، یہ انانیت، یہ ایگو جب تک ختم نہیں ہوگی ہم اللہ کے بندے نہیں بنیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کے بندے بننا ہے تو دیکھیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ہے۔ مٹی سے آئے ہیں، مٹی میں ہی رل مل جائیں گے تو پھر یہ اکڑ کہاں کی، کاہے کی یہ اکڑ؟ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ رعد میں جو بہت مختصر سی سورہ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سنہرے گولڈن رولز اس میں بتا دیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت کی گواہی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال 9 آیت میں آتا ہے، عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس قدر بے پایا، بے حد و حساب ہے کہ کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں۔ تمام حیوانات کے مادوں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس کا علم ان سب کے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ یعلم ما فی الارحام،
وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ حاملہ کے رحم میں مذکر ہے یا مؤنث ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت، نیک بخت یا بدبخت، کتنی عمر لے کر آئے گا، طویل عمر ہے یا قلیل عمر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف صورتوں میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ سورہ نجم میں 32 میں بھی اللہ نے هو عالم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلقا فی ظلمات ثلاثہ، وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں تمہیں ایک کے بعد ایک میں شکل بناتا چلا گیا۔ ایک تو پہلے ماں کا پیٹ، اس میں دیکھیے رحم مادہ یوٹرس، اس میں دیکھیے بچہ اندر کیسے جالی میں ایک لپیٹا ہوا محفوظ طریقے سے اللہ نے 3 پردوں کے اندر رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی خلاقی، اس کی مصوری، اس کی کاریگری دیکھ لیجئے۔ اور یعنی اس نے تمہیں ایک طرح ایک کے بعد ایک دوسری شکل میں بدلتا چلا گیا۔ سورہ مومنون میں بھی جا کر ہم آگے پڑھیں گے کہ کیسا اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا چلا گیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع کر رکھا جاتا ہے، پھر اسے اسی طرح 40 دن تک لوتھڑے کی صورت میں رکھا جاتا ہے، پھر اسی طرح 40 دن تک بوٹی کی شکل میں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کا رزق، نمبر 2 اس کی عمر، نمبر 3 اس کے عمل، نمبر 4 اس کے بدبخت یا نیک بخت ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فرشتہ کہتا ہے، ای ربی اذکرکم امسنا، اور فرشتہ پوچھتا ہے، میرے رب یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ بدبخت ہوگا یا کہ نیک بخت ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ ان سوال کے جواب عطا فرما دیتا ہے، فرشتہ انہیں لکھ لیتا ہے۔ اور جو رحم کم کرتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی دیکھیے، بعض لوگوں کو ایکسٹرا انگلیاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کا انگوٹھا نہیں ہوتا، بعض لوگوں کا جو ہے ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ ماں کے پیٹوں میں جو کچھ بن رہا ہے اس فیکٹری میں، ماں کے پیٹ میں، وہ اللہ ہے جو کرا رہا ہوتا ہے۔ جو بھی ہے کمی ہے، زیادتی ہے، اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ اگلا پل میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا۔ نمبر 2، ارحام میں کم کرنے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیا چیز کی ڈیفیشنسی ہو رہی بچے میں، کیا اس کے پیر اچھے ہوں گے یا پولیو ہوگا، کیا پیر لڑکھڑائیں گے، کیا ایک ہاتھ نہیں ہوگا، کیا ایک آنکھ میں کوئی چیز کی کمی ہوگی؟ دیکھیے اس کا کوئی نہیں۔ بچے بہت اچھے خوبصورت، بعض بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی، بینائی لے کر نہیں پیدا ہوتے۔ تو یہ کمی بیشی کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب کہاں ہوگی۔ نمبر 4، کوئی جاندار یہ نہیں جانتا کہاں فوت ہوگا۔ نمبر 5، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رحم کے سکڑنے سے حمل کا ساقط ہونا، حمل ساقط ہوئے تو سکڑتا ہے، رحم جو ہے جیسے جیسا دیکھیے جیسے الاسٹک ہوتا ہے نا، بچہ جیسے جیسے گرو بڑھتا جاتا ہے، وہ بیگ بھی دیکھیے ماں کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب سکڑتا ہے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، مس کیریج بھی ہو جاتا ہے۔ اور پیٹ کا بڑھنا اور بچے کا مکمل حالت میں پیدا ہونا، اس لیے کہ کچھ عورتوں کو 10 ماہ کا حمل رہ جاتا ہے، کچھ کو 9 ماہ کا، کچھ کے حمل کی مدت اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ کی کم ہو جاتی ہے، 7ویں مہینے میں ہی ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے اس ذات گرامی کا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی الوہیت ربوبیت کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے،
عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والا، ہر چیز کو جانتا ہے، بندے خواہ اسے دیکھے یا نہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اسے ذاتی گرامی سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ الکبیر، سب سے بڑا، اعلیٰ، عرفہ، بلند، اللہ اکبر۔ لیکن آج انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، ساس بہت بڑی سمجھتی ہے، بہو کو جو ہے ایذا دینے پر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جو ہے کوئی افسر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے ماتحتوں کو کس طریقے سے رلاتا ہے۔ کوئی بڑے نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، دیکھو وہ اس کی بڑائی ہے۔ ایک ہر علم والے پر ایک علم والا ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ، تمہارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو جانتا ہے، کس کے مطابق کتنی قدرت، کتنی نفرت، کتنی بغض ہے، کتنی باتیں۔ السمیع، کل ہم نے سنا نا اللہ کے اسماء الحسنی میں سے، وہ ہر چیز کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ البصیر، کیا تمہارے کرتوتوں کو نہیں دیکھتا؟ سو بی کیئرفل۔ یہاں پر جو ہے توحید کی بات کوٹ کوٹ کر بتا دی گئی ہے کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو ہے ہسٹری ہم پڑھتے ہیں، پاس جو گزر گئے حالات، دیکھیں ایک وقت آئے گا ہم گزر جائیں گے، ہماری ہسٹری لکھی جا رہی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ لکھ رہے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے کائنات کی ہر چیز، کڑک کے وقت دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگا کرتے تھے، اللہ اس کے غضب سے ہمیں بچا، اس کے غضب کے ساتھ قتل نہ کرنا، اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، ہمیں اس سے پہلے عافیت عطا فرما دے۔ عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ جب آپ کڑک کی آواز سنتے تو گفتگو کرنا چھوڑ دیتے، ترک کر دیتے اور یہ پڑھنا شروع کر دیتے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رعد اور فرشتے سب جس کے خوف سے اس کی تسبیح اور تمہید کر رہے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ان ھذا لوعید شدید الاہل الارض، یہ گرج، یہ کڑک جو ہے در حقیقت اہل زمین کے لیے ایک شدید وعید ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار عز و جل نے فرمایا اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو رات میں میں انہیں بارش کا پانی پلاؤں گا، دن کو سورج طلوع کر دوں گا اور انہیں کڑک کی آواز بھی نہ سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھ لیجئے جو اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بارش یعنی رزق کی فراروانی، رزق میں جو ہے پھلوں میں، ترکاری، غلہ، اناج، مال، سٹیٹس، پوزیشن، عزت، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ عامر بن طفیل بن مالک مدینے میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو جب یہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہ دونوں آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ عامر بن طفیل نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَکَ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْکَ مَا عَلَيْہِمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ تمہارے حقوق ہوں گے، اور جو مسلمان کے فرائض ہیں وہ تمہارے فرائض ہوں گے۔ تو عامر بن طفیل نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا اقتدار اپنے بعد میرے لیے مقرر کر دیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس اقتدار کا تمہیں یا تمہاری قوم کو حق حاصل نہیں، البتہ گھوڑوں کی لگام تمہارے سپرد ہوگی۔ تو اس نے عرض کیا بخدا کے گھوڑوں کی لگام تو اب بھی میرے پاس ہے، لہٰذا دیہات میرے سپرد کر دیں، شہریں خود میرے لیے لکھ دیجئے، میرے نام کر وصیت کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ جب یہ دونوں آپ کے پاس سے واپس جانے لگے تو عامر نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے مقابلے کے لیے سوار اور پیادے لوگوں کا ایک لشکر چڑھا کر لے کر آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے باز رکھے۔ تو دیکھ لیجئے یہ رسالت، یہ جو دین کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ انہی کو چن لیتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ تو یہ دین کا کام جو ہے رسولوں کا چھوڑا ہوا کام ہے، اللہ جسے چن لیتا ہے وہی یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ تو کانسنٹریشن کے ساتھ کان لگا کر ہمیں سننا چاہیے اور اپنے آپ میں ان تمام سوالات اور اللہ سے توبہ استغفار اور اپنے رویوں کو چینج کرنا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسی، اس کا ایک حصہ اوندا تھا، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، گھاس اور دیگر جڑی بوٹیاں اگائی، اور اس کا ایک حصہ سخت تھا، اس نے پانی کو اکٹھا کر لیا، تو اس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، کھیتیوں کو بھی سیراب کیا، اور وہ بارش زمین کے ایک حصے کو بھی پہنچی جو چٹیل تھا، جس نے پانی اکٹھا نہ کیا، نہ کوئی گھاس اگائی۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی، اس کی ہدایت سے اللہ نے اسے نفع پہنچایا۔ جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے بس اس نے خود بھی علم حاصل کیا، دوسروں کو بھی سکھایا۔ اس شخص کی بھی یہی مثال ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب اس میں جب ارد گرد روشن ہو گیا تو پروانے اور جانوروں نے جو آگ میں گرتے ہیں، میں اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں لیکن وہ اسی میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا ہے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ ایک مثال دیا کرتے، پانی پر چلنا کشتی کی مجبوری ہے، پانی کے بغیر وہ خشکی میں نہیں چلے گی۔ پانی پر جب تک کشتی پانی پر رہے گی کوئی خطرہ نہیں، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے گا تو خطرہ۔ دنیا کی محبت اگر دل میں بس گئی تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے۔ دنیا ہاتھوں میں ہونی چاہیے، برتنے والی چیز ہے، اس کو جمع کر سائند کر رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر دنیا کی محبت دل میں اتر گئی تو بس یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو لہٰذا دنیا کو ہاتھوں میں رکھیے۔ بڑے بڑے بنگلے ہیں، گاڑیاں، موٹر، بنگلہ، سب کچھ ہے، دل میں سکون نہیں ہے۔ کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہدایت مس ہو گئی ہے، ایمان میں کمی ہے، اللہ سے صحیح تعلق نہیں، اللہ کے بندوں سے نہیں، صدقہ و خیرات نہیں، دیتے بھی ہیں اپنی مرضی سے، جب چاہیں دیتے ہیں جس کو چاہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا کرو، گن گن کر نہ رکھا کرو، اللہ بھی تمہیں دونوں ہاتھوں سے دیتا ہے، سبحان اللہ، تمہیں بھی بھر بھر کر دے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سنتے ہیں حالات ایسے ہیں، کوئی بھی فنڈنگ کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، رکھ کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں اب رمضان کا انتظار ہے، رمضان آئے گا تو جب دیں گے، کیا پتہ رمضان ملے یا نہ ملے۔ نیکی کا موقع ملے فوری اس کو کر گزریے، لمحے کے لیے بھی تاخیر مت کریے، پتہ نہیں اگلا لمحہ ملے یا نہ ملے، فوری کر گزریے گا۔ عبداللہ بن عمر ابن العاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت میں وہ فقراء، وہ مہاجرین داخل ہوں گے جن کے ساتھ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی اور ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا ہے، اور ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی حاجت و ضرورت اس کے سینے میں رہ جاتی ہے اور اس کے پورا کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے فرماتا ہے کہ ان کے پاس جاؤ، انہیں سلام کہو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تیرے آسمان کے رہنے والے ہیں، تیری مخلوق میں سے چنے ہوئے ہیں، لیکن تیرا حکم یہ ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں، انہیں سلام کہیں۔ اللہ فرمائے گا ہاں، اس لیے کہ یہ اپنے بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، اور ان کے ساتھ سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے تھے، ناپسندیدہ امور سے بچنا چاہتے تھے۔ ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی حاجت و ضرورت اس کے سینے ہی میں ہوتی تھی اور وہ اسے پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اور اس فرمانے تعالیٰ کے سینے سننے کے بعد فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہیں، کہتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، عاقبت کا گھر تمہارے لیے ہے۔ سبحان اللہ، عاقبت کا گھر پانا ہے تو کیا چیز چاہیے؟
वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ी व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्द। अल्लाह से अहद कर कर तोड़ देते हैं, रिश्तेदारों को जोड़ने का हुक्म है, क़ता रहमी करते हैं, ज़मीन में फ़साद करते हैं। जैसा कि हदीस में है, इन्नहुल मुनाफिकी सलासतुन इज़ा हद्दसा कदबा व इज़ा वादा अखलफा व इज़ा तुमिनो खानुन। मुनाफिकीन की 3 निशानियां, जब बात करे तो झूठ, वादा करे तो वादा खिलाफी, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। तो देख लीजिए ये तीनों बातें हैं। फिर हम कहते हैं कि हम 100% मोमिन मुसलमान, जन्नत भरी है, बनी है हमारे ही लिए, नहनु अब्नाउल्लाह। तो और दुनिया जितनी भी मिल जाए आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा दुनिया फिल आखिरति इल्ला कमिस्ली मा यजलु अहदकुम इस्बहु हाज़िही फिल यम्मी फलयंज़ुरु बिमा तरजू। दुनिया आखिरत के मुकाबले में इस तरह है जैसे तुम में से कोई शहादत की अपनी उंगली इस समंदर में दाखिल करे, फिर देखे उसके साथ कितना पानी लग कर आता है। ये कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुष्ठे शहादत की तरफ इशारा किया। मुस्लिम ने रिवायत किया। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का एक छोटा कान वाला मुर्दा बच्चे के पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फवल्लाही लद्दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाज़ी अला अहलिही हीनल क़वात। अल्लाह की कसम, दुनिया अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा, यानी वो जो बकरी का मुर्दा पड़ा हुआ बच्चा, उससे भी हकीर। कैसे हिकारत की नज़र से देखते हैं ना, कोई जानवर पड़ा हुआ है, अल्लाह के नज़दीक उससे भी ज़्यादा हकीर है। जिस कदर ये अपने मालिकों के नज़दीक हकीर है। देखिए बच्चा मर गया, यानी बकरी का, गधा का, ऊँट का, फेंक देते हैं ना, कैसे हकीर नज़रों से देखते हैं। जैसा देखिए मुर्दा जानवर का बच्चा उनके मालिकों के नज़दीक जैसा हकीर, अल्लाह की नज़रों में दुनिया भी इतनी ही हकीर है। दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला देखना चाहता है, अय्युकुम अहसनु अमला, यही तुम्हारा इम्तिहान। गैजेट्स है, वाईफाई है, टीवी है, सब कुछ है, चैनल आप जो चाहें आप देख सकते हैं, रिमोट आपके हाथ में है। आप जो गंदे सीन्स देख रहे हैं, बुराई की तरफ आप जा रहे हैं, ये तुम्हारा इम्तिहान है। सब कुछ होने के बावजूद कौन अपने नफ्स को पाकीज़ा रखता है, कौन इन बुराइयों से बचा रहता है, अल्लाह को तो ये देखना है, अल्लाह को तो ये देखना है। तो इसके लिए देख लीजिए, जब तक हम कुरान को नहीं थामेंगे इन फितनों से हम बच नहीं सकेंगे। तो लिहाजा कुरान को थामिए। और ये मक्की दौर की सूरतों में बात जो है कुरान 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 की आई है, उसकी फजीलत, उसको थामने वालों के लिए क्या अजर सवाब होगा, उनके लिए क्या नेमतें होंगी, दुनिया में भी उनका क्या मकाम होगा और आखिरत में क्या होगा, अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया। क्योंकि सूरह इब्राहिम में भी जो है अल्लाह ताला ने पहली आयत में ही कलाम की बात, कुरान की बात वाज़े कर दी है। तो 2 सूरतें देख लीजिए, हमने पिछली सूरतें जो पढ़कर आए हुए हैं, एक तो है सूरह राद है और जो है सूरह हुद। सूरह राद इसमें जो है साइंटिफिक दलाइल, सूरह इब्राहिम हिस्टोरिकल इवेंट्स है, दोनों एक जोड़े की शक्ल है। तो तीसरा सूरह जो इसके बाद आएगा सूरह अल हिज्र, ये यूनिक सूरह। जैसे देख लीजिए हम पिछले उसमें भी पढ़कर आए हुए हैं, कैसा जो है सूरह हुद और जो है सूरह यूनुस एक जोड़े की शक्ल, तो सूरह यूसुफ यूनिक सूरत उसी तरीके से। तो सूरह रात में भी हम देख चुके हैं बिजली की कड़क, और किस तरीके से देख लीजिए जो धातु जो जहां पर भी जो है झाग उठता है, देखने को तो बहुत ज्यादा लेकिन बैठ जाता है, जो मुफीद चीज जमीन में टिक जाती है। देखिए बातिल को अल्लाह ने खत्म कर दिया ना। जो 70 बड़े बड़े सरदारान कुरैश आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, कैसे अल्लाह ताला ने हक को मिटा दिया। 70 इनके बड़े बड़े सरदारान कुरैश कत्ल कर दिए गए और 70 को कैदी बनाकर लाया गया। यह पहला अजाब का कोड़ा था जो अल्लाह ताला ने इन पर बरसाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग के लिए निकल पड़े थे, हक को झुटला दिया, सहाबा को इतना मजबूर किया कि उनको हिजरत करनी पड़ी। रसूलुल्लाह के कत्ल की साजिश है। तो ये झाग की मानिंद तो था, लेकिन क्या हुआ, कुछ वक्त के बाद बैठ गया। जो मुफीद चीज थी, सहाबा इकराम ने हिजरत कर कर मदीने मुनव्वरा आ गए। कैसे जो है
اسلامی ریاست انہوں نے مدینے کی سرزمین پر قائم کیا. یہ جو ہے دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کتنے بھی ازمس اٹھے ختم ہو گئے، لیکن اللہ کا بھیجا ہوا ازم دین اسلام مرتے دم تک قائم رہے گا جب تک یہ زمین اور آسمان قائم رہیں گے. یہ ہمارے لیے بھی دیکھیے دنیا میں ٹیمپٹیشنز ہے بہت سارے. دیکھیے ہماری خواہشات نفس کو جب ہم کنٹرول کر لیے تو ہم فلاح پا گئے ہیں. قد افلح من زکا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا. یہ خواہشات ہی ہیں نا ہمیں دین میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنے میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے. ہمارا ایگو، ہماری انانیت، ہمارا تکبر، میں کچھ اور چیز ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، اتنی بڑی کائنات میں میں ایک چھوٹا سا جرثومہ ہوں اللہ کی نظر میں، میری کیا حقیقت ہے. جب انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے گا نا تو پھر دیکھیے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا، ہر کام کرنے لگے گا. تو سورہ رعد اور سورہ ابراہیم ایک جوڑے کی شکل میں ہے، اور ان دونوں صورتوں میں کئی ایسی آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ کی بعض آیتوں کے ساتھ ملتی ہیں. سورہ رعد میں کسی نبی یا رسول کا ذکر نام کے ساتھ تو نہیں آیا، اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی انبیاء یا رسول کا تذکرہ جو ہے مختلف انداز میں آیا ہے. شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چند آیتوں میں بتا دیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے سب انبیاء اور رسول کا ذکر جمع کے صیغے میں ایک ساتھ کیا گیا ہے، جبکہ آخری میں جو ہے ان ڈیٹیل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اسی وجہ سے سورہ کا نام بھی سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے. بہت انٹرسٹنگ سٹوری جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے انشاءاللہ العزیز. اور اس میں اس آیت میں 35 میں اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدی آمنا، اس سے جو ہے سورہ کا نام سورہ ابراہیم قرار دے دیا گیا ہے. اور یہ مکی دور کے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری دور میں یہ سورہ نازل کیا گیا ہے. سورہ رعد اور سورہ ابراہیم تقریباً ایک ہی زمانے میں نازل کیے گئے ہیں. انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا تھا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. اسی طرح کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مسلمانوں پر ظلم و ستا کی انتہا ہو گئی. 2 ہجرت حبشہ ہو گئی، تیسری مدینے کی طرف بھی لوگ ہجرت کر کر چلے گئے. گنے چنے صحابہ اکرام مدینے میں مکے میں رہ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے ہیں. اور ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا وقت لکھ دیا گیا ہے. جب ان کا وقت آ جائے گا ٹالے نہیں ٹل سکے گی. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے، تدبیریں، چالیں چل رہے تھے، ان کو تنبیہ وارن کیا جا رہا ہے کہ تم لاکھ کوششیں کیوں نہ کر لو، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا. اس قرآن کو تم، اس حق کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو، دبا دینے کی کوشش کرتے ہو حق کو. دیکھو یہ حق ہی ایک دن غالب ہو کر رہے گا. سبحان اللہ. اس اعتبار سے جو ہے یہ سورہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید، ربوبیت، الوہیت کا بھی ذکر ہے. مختصر سا سورہ ہے، 52 آیتوں پر مشتمل ہے، 7 رکوعات پر ہے. ایک اوور ویو ہم لیں گے. 1 سے لے کر 15 تک ایمان بالرسالہ، 16 to 23 ایمان بالآخرہ، 24 to 27 حق اور باطل کی کشمکش، 28 to 34 توحید باری تعالیٰ، پھر 35 to لے کر جو ہے 52 تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. کعبے کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے باپ بیٹے، ان کی دعائیں اور وہ تمام سلسلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. پھر 42 to 52 جو ہے ایمان بالآخرہ. یہ وہ اوور ویو رہا اور آیا بائی آیا ہم دیکھیں گے. نمبر 1 آیت میں اللہ کا نام لے کر ہم شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را حرف مقطعات. مکی دور کی صورتوں کے اس سلسلے سے پہلے دیکھ لیجئے 3 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف. اس کا بھی آغاز الف لام را سے ہی ہوتا ہے.
جبکہ دوسری گروپ کی پہلی سورت سورہ رعد میں الف لام میم را آیا ہے. دوسری دونوں صورتیں ابراہیم اور اس کی بعد والی سورت سورہ ہجر میں صرف الف لام را سے شروع ہوتی ہے. جہاں بھی حرف مقطعات یہ قطمی یہ حق کے ساتھ ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے. الف لام را بھی اللہ کی طرف سے ہے. ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. الف پر 10، لام پر 10، را پر 10، 30 نیکیاں ملے گی. جہاں کہیں حرف مقطعات آئے گا چیلنج کر دیا گیا ہے اس جیسی کتاب لے کر آؤ. تم اس کے الفابیٹس نہیں جانتے، الف لام را نہیں جانتے، تو اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، اللہ کے نبی نے خود گھڑ لیا ہے، تو تم اس جیسی کتاب لے کر آؤ. چیلنج کر دیا گیا. نمبر 2 یہ پیشن گوئی کہ یہ کتاب حق کے ساتھ آئی ہے، حق کے ساتھ جو ہے نافذ ہو کر رہے گی. اور اس کے بعد جو ہے کتاب کا مقصد واضح کر دیا گیا. یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ ناٹ اونلی دس بک، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے نمبر 1. نمبر 2 خاص طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے لیے واضح کرتا ہے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطانی راستوں سے ہٹا کر اللہ کے راستے پر لانا. ہر وہ شخص کو جو خدائی راہ پر نہیں ہے وہ دراصل جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی روشن خیال کیوں نہ سمجھ لے، وہ اپنے ذام میں کتنا ہی جو ہے اپنے آپ کو علامہ کیوں نہ کہہ لے، وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. تو یہ کتاب جو ہے اندھیروں سے روشنی میں، جہالت کے، رسومات کے، غلط عقائدوں کے، بدعت کے، شرک کے، ان تمام اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے ہی یہ کتاب آئی ہوئی ہے. لیکن اس کتاب کے ساتھ میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے ظلمات کو ہمیشہ جمع میں استعمال کیا ہے، نور ہمیشہ واحد، کیونکہ ایک ہی ہے نور، وہ ہے قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف سے رہنمائی، ہدایت. ہر انسان کے لیے ہدایت کے لیے فیصلہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا یہ عمل اللہ کے حکم سے اور اس کی منظوری سے ہی ہوتا ہے. دیکھیے ابو جہل، ابو الحکم بھی کہتے تھے، حکمت کا باپ کہتے تھے، پڑھا لکھا تھا، اس کو پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہی وہ حق ہے، اگر مان لیں گے تو اب ان میں ہم میں ہمیشہ جو ریس لگ رہی تھی تو وہ ختم ہو جائے گی، ان کا ہی بول بالا ہو جائے گا. اس نے اپنی ضد اور حد درمی کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو دیکھو یہ کتاب آئی ہے، میرے اور آپ کے دل میں کتنے اندھیرے نہیں، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، دکھ ہے، رنج ہے، غم ہے، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرا گھر والے چھوڑ دیے، میرے گھر والے مجھے پسند نہیں کرتے، میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، سسرال اچھا نہیں ملا ہے، ساس مجھے تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، کام بہت ہے. کتنے اندھیرے ہیں، غم کے اندھیرے ہیں، رنج کے ہیں. اس قرآن کو تھام لیجئے، تمہیں جینے کی راہ بتائے گا، طریقہ بتائے گا، تمہارے لیے جی پی ایس ہے، کیسے جو ہے تم ٹائم مینجمنٹ کرنا یہ تمہیں سکھائے گا، تمہارے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے گا، تم کو کام کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کر دے گا. تمہارے جسمانی، روحانی، قلبی، دماغی ہر امراض کے لیے یہ شفا ہے. اس کو تھامو تو صحیح، یہ تمہارے تمام اندھیرے جھٹ جائیں گے، روشنی میں آ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو تھام لیں گے تو جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے، لیکن یہ تمہیں جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ نہیں، اپ ڈیٹ کرتا ہے تمہیں. حالات کے ساتھ کیسے تم جو ہے حالات کو کیسے تم لینا ہے، کس طریقے سے مسئلوں کا جو ہے چیلنج کرنا ہے، کیسے مسئلوں کا حل کرنا ہے. ڈے ٹو ڈے تمہاری لائف میں گزرنے والے حالات سے بحث کرتا ہے، تمہیں صحیح راہ دکھاتا ہے، صحیح ڈائریکشن دکھاتا ہے. 2 چیزیں، اپنی انانیت کو چھوڑ دیجئے، صبر کریے، جم جائیے، دیکھیے کامیابی آپ کے قدم چومے گی. صبر نہیں کرتے واویلا. کوئی لڑکی نئی شادی ہو کر آ گئی، نیا ماحول، نئے لوگ، نئے عقیدے بھی نئے ہو جاتے ہیں، تو پھر اب اس کو صبر کے ساتھ، میرا تو گزارا ہی نہیں ہوگا، اگر پہلے دن ہی چلے گئی تو کیا بنے گی، کیا ہو سکے گا. جیسا ایک بیج مٹی میں رل مل جا کر ایک پودا، ایک درخت لوگوں کے لیے پھل سب کچھ مفید دیتی ہے، ایسے ہی رل مل جانا ہے، صبر کرنا ہے، بہت پیشنس کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی حکمت، اپنی تمام ایبلٹیز کو
لگا کر جو ہے اس گھر کو روشن کرنا ہے. اندھیروں میں پڑا ہوا ہے, چیزیں صحیح جگہ پر نہیں, ترتیب نہیں ہے. آپ جا کر نیٹ اینڈ کلین کریے, آپ جا کر ترتیب دیجئے, اپنے ایفیکٹس اس میں ڈالیے, اپنا رنگ اس میں بھریے. لوگوں کے لیے دیکھیے, دلوں پر چڑھنے کے لیے یہ بہت مفید ہوتا ہے. تو جب کوئی نئی لڑکی آتی ہے اپنے سسرال میں, دیکھتی ہے کہ چیزیں بکھری ہوئی ہے, صحیح چیز نہیں, صحیح ترتیب نہیں, کھانے پینے کے صحیح طور طریقے نہیں, تو آپ کیا کریے, آپ جو ہے اٹھ جائیے, چیزوں کو ترتیب کریے, نیٹ اینڈ کلین رکھیے, لوگوں کو وقت کا پابند بنائیے, لوگوں کو وقت پر کھانے کی عادت ڈالیے, ساتھ ساتھ میں ان کو دین بھی سکھاتے چلے جائیے. تو دیکھ لیجئے دھیرے دھیرے وہ آپ سے کتنی محبت کرنے لگیں گے, ان کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور روشنی میں آنے لگیں گے. نام کمانا چاہتے ہیں نا, اچھی بہو, ہماری بڑی بہو اچھی ہے, تو کام کرنا چاہیے, محنت کرنا ہے, لوگوں کو جو ہے اپنے ہم خیال بنانا ہے. یہ نہیں کہ بس میری ذمہ داری ہے پکانا, بس کوکر چڑھا دیا, کوکر رکھ دیا, بس اندر چلے گئے, فون میں کھیلتے بیٹھ گئے. یہ نہیں ہے. آج اکثر لوگ جو ہے, جو ہمارے پاس جو میسیجز آتے ہیں, یہی کہتے ہیں, بہو تو بہت اچھی, بیٹی اچھی, سب اچھے, لیکن جو ہے ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. کر دیتے ہیں, ایکسٹرا نہیں, بس بنا دیا, رکھ دیا, آ گئے. صرف وہاں تک نہیں, کھانا بنا دیا, کچن سے ڈائننگ ٹیبل پر لائیے, اس کے بعد جو ہے لوگوں کو بلائیے, ان کو جو ہے پروسیے, ان کو کھلائیے, کھانے کے وقت تک ٹھہرے رہیے کنسنٹریشن کے ساتھ, کس کو کیا چیز کی ضرورت ہے, توجہ, محبت دیکھیے. لیکن دیکھیے جو ہمارے نانا دادی, یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے, کتنے صبر کے ساتھ. کچھ لوگوں کی زندگیاں مجھے تو سن کر تعجب ہوتا ہے, پوری عمر جو ہے, ایک جو ہے خاتون ان کے ننیال کا قصہ بتا رہی تھی, نانا جی کو جو ہے نانی پسند ہی نہیں تھی, ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, لیکن نانی اتنی شریف تھی کہ کبھی انہوں نے زبان سے اف نہیں کہا, انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری. دیکھ لیجیے ایسے ہیں, ہمارے پاس ہے اتنا صبر, اور اس کے باوجود شوہر کی محبت نہیں, شوہر کی توجہ نہیں, اس کے باوجود گھر کا کام کرنا, لکڑیوں کا چولہا, صبح 5 بجے اٹھ کر لکڑی جلانا, چولہا جلانا, سب کے لیے کھانا بنانا. کیسی صابرہ خاتون تھی. چلیے دنیا میں تو ان کو شوہر کی توجہ محبت نہیں ملی, لیکن آخرت میں ان کے لیے سبحان اللہ. دیکھ لیجئے, تو صبر کرنے سے ہی کچھ ملتا ہے, بغیر بے صبری سے کچھ نہیں ہے. تو آج کے نوجوانوں کے لیے بے صبری بہت ہے. انسٹنٹ بٹن ڈالے, لائٹ آ گئی, بٹن کرے کہ کھانا پک جانا ہے. گھروں سے دلچسپی نہیں, آتے بھی ہیں تو بس وقتی طور پر کام کیے, تھوڑا چہرہ دکھا دیا, بس چلے گئے, کمروں میں چلے گئے, واٹس ایپ میں, موبائل فونز میں. نہیں, ہماری ذمہ داری ہمیں یہ سکھاتی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میرا گھر ہے, مجھے ہر فرد کے جو ہے خیال رکھنا ہے. جب تک احساس نہیں آئے گا, وہ گھر جو ہے جنت نہیں بنا سکیں گے. تو اس کے لیے محنت کرنا ہے. نوجوان نسل خاص طور پر امپیشنس ہو جاتے ہیں, غصہ زیادہ, کام نہیں کر سکتے, طاقت نہیں, قوت نہیں. ایک بچہ پیدا ہو گیا, بس جی اب تو بس دنیا کو کانکور کر دیا, بس اب اس کے بعد تو دوسرے کا سوچنا ہی نہیں ہے. پرانے زمانے میں 8-8, 10-10, 12-12 بچے, کتنے ہیلدی خواتین آج بھی ہم دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں کو ہیلدی, کتنے بچے, 12 بچے, 8 بیٹے 4 بیٹیاں, سبحان اللہ. ابھی بھی دیکھیے اماں جی بڑے ہیلدی ہیں. آج جو ہے جنک فوڈ کھا کر, آرام طلبی ہو کر, محنت نہ کر کر, ٹی ویوں کے آگے بیٹھ کر, ایک تو جسم پھیل رہا ہے, کوئی ایکسرسائز نہیں, کوئی جو ہے ایسا کام ہی نہیں ہے, ہمیشہ جو ہے سکرول 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 سکرول. کچن میں پکا بھی رہے ہیں, سکرول کرتے ہوئے, بات کرتے ہوئے, واٹس ایپ پر. کیسے رہے گا بتائیے. یہ واٹس ایپ نے آ کر یہ تمام چیزوں, اس سے اچھی چیزیں کر سکتے ہیں, مفید چیزیں, لیکن آج دیکھیے تباہ کر کر رکھ دیا ہے انسانیت کو. ہر ایک بچہ, بڑا, بوڑھا, مرد, عورت, آٹو چلانے والا, گاڑی چلانے والا, ہر ایک اس میں لگ گیا ہے. اللہ اکبر. جو مفید کام ہم نہیں کر سک رہے ہیں, وقت ضائع ہو رہے ہیں, ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے, جسم پھولتے چلے جا رہے ہیں, موٹاپا آتا جا رہا ہے, اوبیسٹی آتی چلی جا رہی ہے, اس کے بعد ڈپریشن آ جاتا ہے, اس کے بعد فرسٹریشن آ جاتا ہے. دیکھ لیجئے یہ سب ہم خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. تو خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایکٹیو ہوئیے, چستی اختیار کریے, سستی چھوڑیے.
ایکسرسائز کریے، مارننگ واک جائیے، رات کے شام کے کھانے کے بعد واکنگ کریے، گھر کے کام کریے۔ روٹی بیلنے سے یہ آپ کے دیکھیے مسلز بنتے ہیں، آٹا گوندنے سے مسل، پرانے زمانے کی عورتیں چکی پیسا کرتی تھی، ان کے مسل آج مسلز بنانے کے لیے جم جاتے ہیں، گھنٹوں اس کو اٹھاتے ہیں، ویٹ لفٹنگ کر آتے ہیں، پسینے بہاتے ہیں گھر کے کام سے۔ آج جو بٹن دبائی کے مشین ہمارا کپڑا دھوتی ہے، ورنہ اس زمانے میں دیکھیں، پرانے زمانے میں، بلکہ آج سے 20-25 سال پہلے ہاتھوں سے کپڑے دھویا جاتا تھا، ہاتھوں کی ورزش ہو رہی ہے، اور اکڑ بیٹھنے سے پیٹ نہیں اٹھتا۔ کتنے فائدے ہیں گھر کے کاموں سے۔ ایک عورت جب گھر کا نیچرل طور پر کام کرتی ہے، کتنے ایکٹیو، کتنی ہیلدی ہوتی ہے۔ آج کسی کو ایک کو بتائیے کہ بھئی نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے، نہیں، کیونکہ جسم اتنا پھیل گیا اور کمفرٹ زون ہو گیا ہے۔ اور میکہ بھیج دیتے ہیں تو میکے والے تو گھر میں جا کر اس کو منہ میں نوالا ڈالتے ہیں، کوئی کام کرنے بیڈ ریڈن، پیر نیچے نہیں رکھنے دیں گے تو کیسا ہوگا بتائیے۔ اللہ اکبر۔ آج جو ہم ویسٹرن کموڈس جو ٹوائلٹس یوز کرتے ہیں، اس سے ہمارا دیکھ لیجئے جوائنٹس تو سب اکڑ گئے ہوتے ہیں، نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہم۔ اس زمانے میں کیا تھے، ٹوائلٹس کے لیے جو جایا کرتے تھے، اکڑ بیٹھنے سے جو ہے کتنے فائدے ہیں، ڈیلیوری ایزی ہو جایا کرتی تھی۔ آج جو ہے 99.9 آپریشن سے ہوتی ہے، تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، نوجوان نسل وہ پین لے ہی نہیں سکتی، اتنی طاقت ہے ہی نہیں۔ ایک تو جسم جو ہے یعنی کمفرٹ زون کے عادی ہو گئے ہیں، کام نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی دیکھ لیجئے، بڑے بوڑھے ہیں چولہا چکی سنبھال رہے ہیں، نوجوان جو ہے بس کمروں میں بیٹھے ہیں، فونوں میں کھیل رہے ہیں۔ آج ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے۔ اگر آئے بلائے، کچھ کر دیے، مہمان آئے کچھ کھانے کو دے دو، بس رکھ دیے، کھٹ سے جو ہے چائے بنائے، بسکٹ رکھے، سلام کرے، ان کے منہ پہ ایک سلام مار دیے اور ٹرے رکھے، اندر کمرے میں چلے گئے، ہے نا؟ دیکھ لیجئے گھروں کا حال۔ خدا را گھروں کو جنت بنائیے۔ گھر اگر جنت بنتے ہیں تو آپ کا دل بھی جو ہے جنت باغ رہتا ہے۔ سب کی چاہت، سب کی جو ہے چاہتوں کا مرکز بنتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، بڑے بزرگوں کی جو آپ خدمت کرتے ہیں، بچوں کو محبت، شفقت، اور گھر کے لوگوں کو صحیح وقت پر، صحیح ٹائم پر آپ کھانا، چائے، ناشتہ دیتے ہیں، دل سے کتنی دعا نہیں نکلتی۔ دعاؤں سے انسان پروان چڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، آگے جا کر بھی ان کے لیے فائدے ہوتے ہیں۔ تو سستی چھوڑ کر چستی اختیار کریے، گھر کے کام کاج میں آگے بڑھیے، آگے ہو کر کریے۔ میں یہ کام کروں، آپ یہ کام کریے۔ ایک ٹیم ورک بنا کر جو ہے گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں، آپ صبح کا ناشتہ، میں لنچ کا، آپ ڈنر کا، اس طرح ڈسٹریبیوٹ کر لیجئے۔ صبح کے کچن کو میں سنبھالوں گی، شام کا کھانا آپ بنائیے۔ جب تک اس طریقے سے ایک ٹیم ورک میں نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ گھر یہ نہیں ہوں گے، کرنے والا ایک ہی کرتا رہے گا۔ اور بوڑھے ہو جانے کے بعد بھی بیچاروں سے نہ چولہا چکی چھوٹتی ہے۔ نوجوان تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، فونوں پر ہے، کھیلوں میں کھیل رہے ہیں، گیمز میں ہیں، بس کوئی چیز جہاں پڑی ہے تو پڑی ہوئی ہے۔ اگر جن کے گھروں میں نوکر چاکر، وہ بیچارے آ کر چلے گئے تو بڑے بوڑھے جو ہے ان کے ثوابدید پر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ایسا نہ کریے، یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ اندھیروں سے، تو جب دیکھ لیجئے یہ اندھیرے ڈپریشن کے، گھر میں کوئی توجہ دینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی محبت کی نظر نہیں، محبت کی بات نہیں، انسان ڈپریس، میری کسی کو ضرورت نہیں، مجھے کوئی نہیں چاہتا، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ نہیں، اللہ پسند کرتا ہے، کوئی آپ سے نفرت کرے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، اللہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ تم اللہ کے بندے ہو، یو آر ریسپانسبلٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا نگران ہے، نگہداشت کر رہا ہے، تمہیں رزق دے رہا ہے۔ کیوں تم اپنے واقع کو سوچ کر تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہی ہو؟ اللہ کی بندی ہوں، اللہ نے جو حکم، جو کام میرے ذمے مجھے کرنا ہے بغیر چون چرا، کوئی پسند کرے نہ کرے، میں اللہ کی خاطر کرتی ہوں۔ دیکھیں آپ کا ڈپریشن فرصت سے اڑ جائے گا، آپ کے اندر چستی آ جائے گی۔ دیکھ لیجئے، کر دیکھیے، آپ کے گھروں کے حالات بدل جائیں گے۔ گھروں میں جو اداسی، جو ویرانی چھائی ہوئی ہے نا، وہ ختم ہو جائیں گے۔ لوگوں میں اتفاق، اتحاد پیدا ہو جائے گا، ایک اسٹرانگ بانڈ پیدا ہو جائے گا ریلیشن شپ میں۔ یہی جو ہے ہمارے بچے بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ جینز جیسے ایک سے ایک ٹرانسفر ہوتے ہیں، اسی طرح یہ اچھی کوالٹیز، اچھی عادتیں بھی ہمارے بچوں میں ڈیولپ، ہمارے بچوں کے بچوں میں، آنے والی نسلوں میں۔ آج میں MBBS، میں، میری بیوی، میرے بچے بن کر اطراف، صرف اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، سیلفشنس ہے، سیلف لیس۔ ایک مومن، ایک مسلمان سیلف لیس کام کرتا ہے، سیلف لیس سوچتا ہے۔
یہ کام کرو گے تو اندھیروں میں نکلے، اندھیروں سے تمہیں اللہ اجالے میں لے کر آئے گا۔ اس کے لیے اللہ نے تمہیں سلیبس، تمہیں طریقہ، تمہیں کورس کرا رہا ہے، اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو اندھیروں سے نکالو۔ کتابیں نازل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے، تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے اذن سے۔ تو اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، جس کے اندر طلب، تڑپ، تشنگی، دوڑ دوڑ کر۔ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اندھے تھے، نابینا تھے، پتا چلا کہ رسول اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام، دوڑ دوڑ کر شوق سے سیکھنے کے لیے آئے۔ ہے ایسا شوق، آنکھیں ہو کر بھی اندھے بنے ہوئے ہیں، کان رکھ کر بھی جو ہے سننا نہیں چاہتے۔ ہر چیز اچھی لگتی ہے صرف قرآن کے سوا، ہر چیز اچھی لگتی ہے سننے کے لیے صرف ہماری آواز کے سوا۔ وائس اریٹیشن ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی نصیحت کرتے ہیں، ایک ہی قرآن کی طرف آؤ، خدمت کرو، وہ رشتہ داری کو جوڑو، وراثت کے۔ ان کو کیا معلوم ہمارے گھر کے مسئلے مسائل، کتنا انہوں نے ہمیں تنگ کیا، کتنا ظلم کیا ہے۔ تو ان اندھیروں سے ہی نکالنے کے لیے ہی تو بتایا جا رہا ہے تمہیں، اس قرآن کو تھام لو، خود بخود تمہارے اندھیرے دور ہو جائیں گے، اور تم الی صراط العزیز الحمید، اس ہستی کے راستے کی طرف جو غالب اور اپنی ذات میں آپ محمود، تم اللہ کی تعریف، بڑائی، کبریائی بیان کرو نہ کرو، وہ ہے۔ صرف ہم سب مل کر اللہ اکبر کہہ دینے تھے، اللہ بڑا نہیں ہوا، اللہ بڑا ہے، ہمارے کہہ دینے سے بڑا نہیں، وہ تعریف والا ہے۔ میں اس کی حمد و ثنا کروں، ذکر کروں، قرآن پڑھوں، تعریف کروں نہ کروں، وہ تو ہے اور رہے گا۔ نقصان کس کا؟ ہمارا ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ کا انٹروڈکشن، اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ جس کی ملکیت میں ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان میں ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اللہ کا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں، میرا گھر، میری زمین، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میرا شوہر، میرے، میں کچھ نہیں ہو۔ اللہ نے وقتی طور پر یہ نعمتیں تمہارے سپرد کیا ہے، اس کو صحیح راستے پر لگاؤ گے، کل نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ غلط میں استعمال کرو گے، غلط تربیت، پھر دیکھ لیجئے واشنگ مشین کا پلگ آپ دوسرا لگا دیں تو ساکٹ میں چلے گا؟ نہیں نا۔ گرائنڈر کے لیے اگر آپ جو ہے واشنگ مشین کا پلگ لگائے تو چلے گا؟ چیزیں خراب ہو جائے گی نا۔ جو بلیڈ جس کے لیے بنا دی گئی ہے، سافٹ چیزوں کے لیے الگ بلیڈ ہوتی ہے، ہارڈ چیزوں کے لیے الگ۔ آپ جو ہے صاف کے لیے ہارڈ، ہارڈ کے لیے سافٹ کریں گے تو وہ چیز بھی نرم نہیں ہوگی، باریک نہیں، بلیڈز خراب ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہے، اللہ نے ایک کائنات ہمارے خدمت میں، اللہ نے نعمتیں ہمارے لیے، لیکن نہ نعمتوں کو اٹھا کر دیکھنا، نہ اس کائنات سے فائدہ اٹھانا، نہ اپنے رب کو پہچاننا، نہ اس کے شکر گزار بننا۔ بس مجھے یہ غم لگ گیا ہے کہ بس میری سانس ایسی کیوں ہے، مجھے ایسا شوہر کیوں ملا، مجھے ایسے بچے کیوں۔ اب وہی غم کھاتا جا رہا ہے، اسی غم میں گھلتے چلے جا رہے ہیں، جو دیگر نعمتوں کو دیکھ کر تو خوش نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس فطرت کو، اس رویے کو ہمیں بدلنا ہے۔ ویل للکافرین، بربادی ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید، ایک سخت عذاب سے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا للآخرہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ یہ آیت ہم سب کو دعوت دیتی ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنی ترجیحات، اپنی پریارٹیز کو، کہ میں زندگی کا کتنا وقت اس قرآن کے لیے، اس کی مہلت زندگی کے اوقات کیسے تقسیم کر رہا ہے، اس کی بہترین صلاحیتیں کہاں کھپ رہی ہے، وہ اپنی زندگی کی بنیاد نصب العین کیا ہے، اس کی پریارٹی کیا ہے، اس کا مشن کیا، اس کا ویژن کیا ہے۔ اپنی مشغولیات میں سے دنیا اور آخرت کے حصے الگ الگ کر کے دیکھیے۔ دنیا کی زندگی متاع الغرور کو سمجھنے، اس کے پیچھے دوڑ دھوپ لگا رہے ہیں، جبکہ خیروں و ابقا، اس کے لیے آخرت بہتر ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اللہ کے راستے سے روکنے کی مثالیں آج بھی آپ قدم قدم پر آپ کو ملتی ہیں۔ مثلاً ایک نوجوان کو اگر اللہ کی طرف سے دین کا شعور، ہدایت نصیب ہوتی، وہ اپنی زندگی کو اس رخ پر ڈال دیتا ہے تو اس کے والدین، دوست، احباب اس کو سمجھانے لگتے ہیں، ابھی سے تم ملا بن گئے تو کون دے گا لڑکی، ابھی سے یہ داڑھی رکھو گے تو کون۔ آج کل کی لڑکیوں کو داڑھی پسند نہیں ہے۔ مستقبل کی فکر کرو، یہ تمہارے دماغ کا کیا فطور ہے۔ دیکھو ہم بھی نماز روزہ کرتے ہیں، اتنا تھوڑی کھپ جانا
किस तरीके से हम नौजवानों को, अगर पर्दा करते हैं तो अगर इतना हिजाब करोगी, इतना सिंपल रहेगी तो तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। थोड़ा फैशन होना चाहिए, थोड़ा हाफ स्लीव्स पहनना चाहिए, ट्रांसपेरेंट लिबास पहनना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, बाल बनाना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, बेहिजाब घूमना चाहिए। अगर बॉयफ्रेंड नहीं रहा तो तुम तो दकियानुसी, कुछ तुम्हारे में ही डिफेक्ट है कि कोई तुम्हें अट्रैक्ट, तुम किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रही। वो ये एक ट्रेंड बन गया, एक स्टेटस बन गया कि हर लड़की को एक बॉयफ्रेंड होना, हर लड़के को एक गर्लफ्रेंड होना है, वरना उसके ऊपर ही शक, पता नहीं दाल में कुछ काला है। इसलिए अभी तक कोई एक बॉयफ्रेंड नहीं है, उसका एक गर्लफ्रेंड नहीं है। अल्लाह अकबर। ये सब शैतान के फंदे हैं, शैतान के जाल है और सख्त तबाकुन सज़ा है कबूल हक़ से इनकार करने वालों के लिए, हकीकत का इनकार, इस्लाम का इनकार, कुरान का इनकार करने वालों के लिए, जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं, अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक रहे हैं, चाहते हैं कि ये रास्ता उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक टेढ़ा हो जाए। ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। अपनी ख्वाहिशात को पूरा भी करे, दीन का लेबल भी लग जाए। जरा ढूंढ ढांग कर वो हदीस लेकर आते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ईद के दिन और शादी के वक्त में दब बजाकर बच्चियां गीत गाया करती थी। जी देखो, खुशी का मौका उस ज़माने में भी था ना। अगर हम खुशी के मौके में डीजे रख दे, अगर ऑर्केस्ट्रा रख दे, गाने में जाने की महफिलें, मिक्स गैदरिंग रख दे, नाच गाना रख दे, तो क्या उसमें क्या बुराई है? देख लीजिए, दब बजाकर गा रही बच्चियां गा रही हैं, यहाँ पर क्या कर रही हैं? डीजे, और लाखें इनके ऊपर खर्च किया जाता है। अब जैसे दीनदार हो तो खव्वाल को बुला लेते हैं, नात गोई को, हमद जो है नात पढ़ने वालों को बुलाते। एक एक दिन का उनके लिए कितने हजार, एक रात का एक प्रोग्राम वो कंसर्ट करने के लिए, उनके जो है टिकट का, रहने सहने के, खाने पीने के, झूम झूम कर भर दे झोली मेरी या मोहम्मद। चलिए जी, हम नाच गाने नहीं, देखिए ये कर रहे हैं। ये थोड़ी है कोई गज़लियात, नहीं गज़ल गाने वाले के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाज़े करता है, जो ये तमाम चीज़ तुम्हें अल्लाह, उसके दीन, उसकी किताब, उसके रास्ते से आने के लिए रुकावट हो जाते हैं, तो समझ लो कि तुमने टेढ़ी राह इख्तियार कर ली और ये लोग गुमराही के बहुत दूर निकल गए। हमने अपना पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है, आयत नंबर 4 में, तबलीग के अव्वलीन मुखातिब हम ज़बान लोग होते हैं, तो हमने अपना पैगाम देने के लिए कभी कोई रसूल भेजा है, उसने अपनी कौम ही की ज़बान में पैगाम दिया ताकि उन्हें अच्छी तरह खोल कर बात समझाइए। अगर रसूलुल्लाह, देखिए मुखातिबीन कौन थे? अहले मक्का ना, अरबी उनकी मादरी ज़बान, अजबी ज़बान वाले को भेजता अल्लाह ताला, तो कहते कि पता नहीं क्या ज़बान में बोल रहा है, क्या बोल रहा, अपने से कह रहा है, क्या है, मन घड़त है, हम तो नहीं मानेंगे। यहाँ पर बेदाग 40 साल ज़िंदगी आपने गुजारा, सादिक अल-अमीन कहने के बावजूद, अरबी तुम्हारी मादरी ज़बान होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुमने इतना एलिगेशंस लगा दिए कि जादूगर, साहिर, काहिन, मजनून, शाहिर, इतना अज़ियतें दी तुमने तो कत्ल की साजिशें तक कर दी उनके बारे में। अल्लाह ताला वाज़े करता है, जब भी हमने रसूलों को भेजा, उनकी कौम में भेजा, उनकी ज़बान के लोगों में ही भेजा, ताकि बात को अच्छी तरह खोल कर साफ समझा सके। और उसके बाद 5 और 6 आयत में अल्लाह का खौफ अल्लाह के दिलों के हवाले से ही होता है। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है, जिसे चाहता है हिदायत बख्शता है, वो बाला दस्त और हकीम है। वलक़द अरसलना, हम इससे पहले, अब यहाँ से देख लीजिए, मूसा नबी का जिक्र किया जा रहा है आयत नंबर 5 से। वलक़द अरसलना मूसा बि आयातिना, आयाती निशानी अल्लाह की तरफ से मोजेज़ात, अन अखरिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, चाहे कुरान क्यों ना हो जाए, पिछली आसमानी किताबें क्यों ना हो जाए, रसूल क्यों ना हो जाए, मोजेज़ात क्यों ना हो जाए, इन सब को भेजने का मकसद ही तुम्हें ज़ुलुमात से, अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाना मकसद है। तो अल्लाह ताला मूसा नबी का किस्सा हमने अपनी निशानियों के साथ भेजा, उससे भी हमने हुक्म दिया था कि अपनी कौम को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ और उन्हीं तारीख़ इलाही के सबक आमोज़ वाक़ियात सुनाकर नसीहत करो, पास्ट हिस्ट्री को सुनाकर नसीहत करो, ताकि उन्हें बड़े निशानियों में हर उस शख्स के लिए है जो लिकुल्ली सब्बारिन शकूर, सबर करने वाला, शुक्र करने वाला। इंशाल्लाह एक हम ख़ास तौर पर शुक्र के ऊपर भी, एक सबर के ऊपर भी एक स्पेशल टॉपिक लेंगे।
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے، اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اس نے تم کو فرعون کے چنگل سے چھڑایا جو تمہیں سخت تکالیفیں دیتا تھا، تمہارے لڑکوں کو تمہاری نظروں کے سامنے قتل کراتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، دیکھو اتنی بڑی آزمائش سے تمہارے رب نے تمہیں بچایا، شکر گزار نہیں بنتے؟ میں اور آپ سوچئے، بیماری سے اللہ نے شفا دی، موت کے منہ سے نکل آئے کہتے ہیں نا، دیکھیے کنوارے تھی اچھی جگہ شادی ہو گئی، اب جو ہے تم کسی کی بیوی بن گئی، دیکھو پھر اللہ نے تمہیں اولاد سے نوازا، تم بچوں کی ماں بن گئی، تمہارا گریڈ بڑھتا چلا گیا نا۔ کتنے لوگ ہیں بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے دعائیں تمنایاں کر رہے ہیں، اللہ نے بغیر مانگے نعمت دی، کتنی نعمتیں نہیں ہیں، ذرا سوچئے کتنا ہم اللہ کا شکر گزار کرتے ہیں، شکر گزاری اختیار کرتے ہیں۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا۔ فَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر گزاری کرو گے نعمتوں میں اور اضافہ کر دے گا، کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہوگی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جاؤ تو اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر دیکھیے ہم کلاس سنے نہ سنے، قرآن پڑھے نہ پڑھے، نماز پڑھے نہ پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، نیکیاں کرے نہ کرے، مجھے بتائیے کچھ ایک تمام کام کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی فرق آ رہا ہے؟ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ یہ سب چیزیں کس کے فائدے کے لیے؟ کس کے لیے فائدہ؟ میرے لیے، میں کر رہی ہوں میرے لیے فائدہ، آپ کر رہے ہیں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ یہ مت سوچو کہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں، اللہ نے تم پر احسان کیا، اسلام جیسی نعمت دے کر، اسلام میں تمہیں لا کر، قرآن جیسی نعمت دے کر اللہ نے تم پر احسان کیا۔ تم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہو کہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، نہ اخلاق صحیح، نہ اعمال صحیح، نہ ایمان صحیح، اس کے ذریعے سے تم اگر عبادت بھی کر رہے تو کیا اللہ پر احسان کر رہے ہو؟ اللہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ نے خود تم پر احسان کیا ہے، تو دیکھو پھر تم کس طریقے سے اللہ کے معاملات کو کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ جو تم رویہ اختیار کر رہے ہو، اللہ وضاحت کر رہا ہے۔ اور اپنے معاملات کو صحیح، تو اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام سبمیشن۔ اب اس کو دیکھیں، ایک آیت آئے گی اس میں بہت اہم ترین آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کلمہ شجرہ کلمہ طیبہ کی، تو وہاں میں ایکسپلین کروں گی۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام از اے ٹری ہیونگ روٹ اسٹیم برانچز اینڈ فروٹس، یہ ہے دیکھیے اسلام۔ میں مسلم ہوں تو صرف مجھے اپنا نہیں ہے، جو روٹس جہاں سے میری اصل ہے، والدین ہے، ننیال ہے، ددیال ہے، اور سٹیم جہاں سے دیکھیے میری پہچان، جس کے بیوی، جس کا سسرال میں آپ کا سٹیم، وہاں اس کے بعد دیکھیے برانچز اینڈ فروٹ، اولاد، پھر ان سے دیکھیے خوشیاں، رحمتیں، سب کچھ۔ تو اس طریقے سے ہم ایک ٹری سے جو ہے تعبیر بھی کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اس کو میں آگے نیکسٹ کلاس پہ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جڑ، یہ روٹ، یہ درخت کے بارے میں بتایا ہے کلمہ طیبہ کی مثال دے کر۔ اللہ تعالیٰ پھر واضح کرتا ہے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کے بعد آنے والی بہت سے قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں، کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے، انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جن چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت ڈاؤٹ میں، خلجان، آمیزش، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسولوں کا جھٹلانا ہر زمانے میں، ہم نے دیکھو قوم نوح آ کے نہیں سنا تم نے، ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہر زمانے میں قوموں نے ان کو جھٹلا دیا۔ جو تم لے کر آئے ہو نا اس میں ہمیں ڈاؤٹ ہے
کہ یہ کیا صحیح اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، اسی طرح آپ جو بتا رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں، اپنی من گھڑت قصے کہانیاں ہے۔ اس طریقے سے لوگوں نے رسولوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، جبکہ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے، تم اسلام کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، رسول کی باتوں کو مان لو، تو کیا کرے گا اللہ؟ اللہ تمہیں بلا رہا ہے کس کی طرف؟ تمہارے قصور معاف کر دے۔ اسلام لانے کی بدولت قصور معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ کو اللہ کی خاطر چھوڑنے کی بدولت اللہ پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کتنے گناہ نہیں کیے ہیں، کتنی غیبتیں، کتنی جھوٹ، کتنے الزامات، کتنا آنکھوں کا زنا، کتنا کانوں کا زنا، کتنا دل دماغ ہاتھ پیر کا زنا نہیں کرے ہیں۔ یاد کر کر اللہ سے توبہ استغفار کریے، وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، توبہ کے دروازے کھول دیا ہے۔ تم ہے کہ ضد اور ہر درمی میں لاؤ والی پن میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا تیسمال خان سمجھ رہے ہو۔ حقیقت کو جانو، اللہ واضح کر رہا ہے۔ آنکھیں کھولنے والی آیتیں ہیں، چوکانے والی آیتیں ہیں، ڈرانے والی ہیں، پھر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہیں معاف کرے، تم کو ایک مدت مقررہ تک مہلت دے، اگر تم اچھے کام کرو گے تمہارے وقت میں اور اضافہ کر دے گا۔ تو ہر قوم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تم کچھ نہیں ہو مگر ایسے ہی انسان ہم جیسے۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو نا، ہر زمانے میں ان کے الہ کوئی اور تھے، جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں ودہ، سوا، یغوث، یغوث، نصرہ، لات، منات، عزا، حبل۔ آج دیکھیے لکشمی، کالی، سرسوتی، یمنا، جمنا، گنگا۔ آج پنجتن پاک، حسن، حسین، فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ، پنجتن پاک، اولیاء اللہ، بزرگان دین، شیخ عبد القادر جیلانی، میاں قادری، حاجی علی مستان، انّداتا، گنج بخش، اللہ اکبر، کتنے نہیں ہیں۔ تو ہر زمانے میں لوگوں نے رسولوں کو یہی جواب دیا، یہی بلیم کیا، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا رہا یہ رسم، یہ کھچڑے بنانا، یہ سبیل بنانا، یہ روڈ چونگ پوری بنانا، یہ جو ہے رجب کے کنڈے بنانا، یہ سلسبیل بنانا، یہ آستانے پر لے کر جانا، بی بی کا علم بٹھانا، یہ جھنڈے اٹھانا، یہ جو ہے 11ویں 12ویں کرنا، یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے آج ہم بھی نہیں کہتے۔ دیکھیے اس کا جواب سن لیجئے، ہر زمانے میں جب لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، یہ جسٹیفیکیشن پیش کی، تو اللہ نے ان کے حق میں کیا جواب؟ اچھا تو لاؤ کوئی صحیح دلیل لے کر آؤ کہ کہیں لکھا ہے کسی رسول کے ذریعے اللہ نے بتایا؟ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تمہیں جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارا اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں، سند تو اللہ ہی کی اذن سے آ سکتی ہے۔ معجزات طلب کی ہے، بتاؤ پروف لے کر آؤ اگر اللہ کے رسول ہیں۔ جتنے بھی ہم نے آج تک پارے پڑھ کر آئے ہیں اس میں رسولوں کو نہیں کہا، دلیل لے کر آؤ۔ اچھا بتائیے آپ کون سے مدرسے سے فارغ، کیا علم سیکھے ہیں، آپ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، کیا ہم آپ کی بات مانیں؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو ہر زمانے میں رسولوں نے یہی کہا، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، کوئی بات ہم اپنے سے نہیں کہتے، ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہارے سامنے کوئی معجزہ لے کر آئے، اور معجزات تو اللہ ہی کی اذن سے آ سکتی ہیں، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور میں کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کروں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی، ہمیں سیدھی راہ دکھایا، قرآن پڑھنا پڑھانا سکھایا، لوگوں کو سنانا سکھایا۔ اللہ نے ہمارے لیے اتنا اللہ کر رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس پر توکل کریں۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو، کڑوے کسیلے باتیں، کسی کا مدرسہ بند کر دیا، کسی کو مرتد کہہ دیا، کسی کی مسجد ڈھا دی، کسی کی مسجد پر تالا لگا دیا، اور یہ فتنے پیدا کرنے والے ان کے گروپ سے نکل جاؤ، ان کے مدرسہ بند کر دو۔ آج جو فتنے، جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو، رسولوں نے بھی کہا، آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے تو رسولوں نے کیا جواب دیا؟ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ تو اس پر جو ہے مشرکین یعنی تمام جو ہے کافروں نے، انکار کرنے والوں نے کیا کہا؟ آیت نمبر جو ہے 12 سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر رہا ہے،
انہوں نے کہا آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس دو، ہر زمانے میں ٹو ہی آپشن، آپ ہمارے مسلک کے ہو جاؤ، آپ ہمارے مدرسے میں آ جاؤ، آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، تو پھر ہم مان لیں گے کہ آپ ہمارے نہیں کون سی جماعت کے ہیں، تو آپ غیر جماعت کے ہیں، پتہ نہیں کون سی جماعت، کیا مدرسے سے فارغ ہیں، تو ہم آپ کو کیوں انٹرٹین کریں، ہم آپ کا پروگرام کیوں رکھیں۔ آج بھی انسانی سائیکالوجی دیکھ لیجئے، اس کا مطلب ہم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مسجد اور جو ہے مدرسوں کے حوالے کر دیا ہے، فرقوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے، مسلکوں میں بٹ گئے۔ آج بھی جاتے ہیں ہم دعویٰ کا کام کرنے، آپ بلائیے، ہمارا تو انٹروڈکشن ہم مسلمان ہیں، ہم صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے کون سے مدرسے کے، کون سے مسلک کے، کون سی جماعت کے نہیں، ہم جو ہے غیر مسلک کے لوگوں کو، جماعت کے لوگوں کو انٹرٹین نہیں کرتے۔ ہمارے لیے ہماری جماعت کے لوگ، ہمارے کارکن ہی صحیح کافی ہے، ان سے ہی سنیں گے، ان کے لیے ہی منعقد کریں گے پروگرام۔ اگر آپ کیا باہر سے آئے تو ہم آپ کے لیے لوگوں کو جمائیں گے؟ پبلک آپ کا سن کر اگر آپ کی ہو گئی تو کیا سب کو میں تھیلے میں ڈال کر عمان لے کر آنا ہے؟ پتہ یہ ہے مینٹلٹی، سائیکالوجی دیکھیں، اس کا مطلب ہم نے دین کو صحیح سمجھا نہیں ہے۔ کوئی بندہ سیکھے نہ، علم سمندر ہے، آپ جو بات کہتے ہیں وہ نہیں کہہ سکتے، وہ جو کہتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے۔ اسکول میں ایک ادارے میں دیکھ لیجئے، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، تیلگو، سب کے جو ہے الگ الگ سبجیکٹ کی ایک ٹیچر ہوتی نا، اب ٹیچرز ہی لڑائی کرنا شروع کرتے، میں میتھس کی ٹیچر ہوں تو میں بڑی گریٹ ہوں، سائنس والی کہے کہ میں گریٹ ہوں۔ ہر ایک کی صلاحیت کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، بچوں کی بہتری کے لیے، ادارے کی بہتری کے لیے، اسکول کی بہتری کے لیے۔ تو جماعت کا مطلب یہی ہوتا ہے، جو فیکلٹی، جو تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں، کوئی انتظامیات کرتا ہے، کوئی اچھی نعت پڑھتا ہے، کوئی اچھی قرات کرتا ہے، کوئی اچھی تقریر کرتا ہے، یہ سب صلاحیتیں ایک جگہ جمع کر لوگوں کے لیے مفید بنو، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو سسکتی، دم توڑتی، اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لے کر آؤ۔ یہ مقصد کے لیے تو اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہے۔ اب تم یہ صلاحیتوں کو لے کر تم اپنا جھنڈا الگ کر لیے، اپنا مدرسہ الگ کر لیے، یہ کہاں کی بات ہے، کیسی بات ہے؟ اس سے ہمیں جو دینداروں کو، جو مدرسے میں جو کام کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کو نکلنا چاہیے، ان تفرقوں سے پہلے نکلنا چاہیے۔ ہم خود دین کی رکاوٹ بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حالت دیکھے تو رونا آتا ہے، لوگ ایسے ہیں، سسک رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن آپ جو ہے ہمارے پاس پانی ہے نہیں پلانے دیتے، نہ خود آپ پلاتے نہ دوسروں کو پلانے دیتے ہیں۔ یہ کیسی جو ہے آپ کی زبردستی ہے؟ یاد رکھ لیجئے، اگر جس کے اندر جو کوئی خالصتاً اللہ کے لیے کام کر رہا ہے نا، وہ ایسی تمام پریجوڈیس، تعصبات سے پاک و صاف رہتا ہے۔ اگر کچھ ایسے تعصبات لے کر آپ کا دین کا کام کر رہے ہیں، نہ تو اس میں برکت ہوگی، اور اللہ کے حضور کل آپ کو کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ سو بی کیئرفل، ایسے تفرقوں کے ساتھ ایسا بٹا ہوا کٹا ہوا دین لوگوں کو مت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیور دین ہمیں دے کر گئے، بغیر کوئی آمیزش کے، کوئی ملاوٹ کے، کوئی تفرقے کے، کوئی مسلک کے، کوئی مدرسے کے، کوئی جماعت کے، کوئی نہیں، ایسا پیور دین دے کر چلے گئے۔ تم کنڈیشنز رکھتے ہو، 17 علوم معلوم ہوگا تو تم عالمہ فاضلہ، وہ فلانے مدرسے سے فارغ تو تم دے سکتے ہو، ہم تمہارا پروگرام منعقد کریں گے، ہماری مسجدوں میں بلائیں گے، ہمارے مدرسوں میں بلائیں گے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب آپ نے دین کو صحیح سمجھا نہیں۔ تم اپنا پروجیکشن، سیلف پروجیکشن چاہتے ہو، تم صرف اپنی تعریف چاہتے ہو، اپنی مدرسے کی، اپنی مسلک کی، اپنی جماعت کی۔ تم کام کرتے ہیں جماعت کے لیے، مدرسے کے لیے، مسلک کے لیے، مسجد کے لیے، تم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو سکتا ہے دنیا میں بہت آپ کا تعریف ہوگی، لوگ آپ کو بہت چاہیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود واضح فرماتا ہے، آگے پڑھ لیجیے، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا، یا تو تمہیں ہماری ملت میں آنا ہوگا، ہماری مدرسے، ہمارے مسلک، ہماری جماعت میں آپ کو کہنا ہوگا کہ آپ ہمارے مسلک کے ہیں، تو پھر ہم آپ کو موقع دیں گے، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تو پھر نو انٹری آپ کو ہمارے مدرسے میں، ہماری مسجد میں۔ ہم کیوں آپ کے لیے اتنا بڑا پروگرام منعقد کریں، کیوں ہم محنت کریں؟
तब उनके रब ने उन पर वही भेजी, हम इन जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुम्हें ज़मीन में आबाद करेंगे। ये इनाम है उसका जो मेरे हुजूर जवाब वही खौफ रखता है जो अब वही खौफ रखता है, मेरी वईद से डरता है। तो आज के बाद ये आयत सुनने के बाद कोई जो है कटा फटा दीन लोगों को मत दीजिए। जहाँ से इल्म सीखना सीखिए। ग्रामर में कोई जो है बहुत माहिर होता है, कोई तजवीद में होता है, नहीं तजवीद भी मैं ही बोलूँगी, ग्रामर भी मैं ही बोलूँगी, सब मैं सिखाऊंगी। दूसरे कितने सलाहियत वाले लोग होंगे वो आकर कहते हैं कि भाई हम आपकी दीन की खिदमत करना चाहते हैं, आपके बच्चों को सिखा, नहीं हम ही सिखा लेंगे। ये कोई बात हो गई? दुनिया में तो बच्चों को ऐसा नहीं करते। कोई भी अगर कोर्स हो रहा है जाओ सीखो, तरक्की करो, सीखना, बच्चे एक्टिव होना कहते हैं ना। दीन के मामले में ये तफरीक़े क्यों है? दीन के सबसे बड़े रुकावट तो हम खुद बने हुए हैं। अल्लाह अकबर। अफसोस होता है मुसलमानों की हालत पर। उन्होंने फैसला चाहा तो सुनो ये फैसला हो गया, और हर जब्बारीन दुश्मने हक की मुंह की खाई। काफिरों को ब्लेम करते हैं, ये काफिर हैं, ये हमें इस्लाम से रोकते हैं, दीन से रोकते हैं। तुम खुद मुसलमानों में इतने तफरके हैं, ये इतने तुम्हारे अंदर जो है तासुबात हैं, तुम खुद अपने पैरों पर कुड़ारी मार रहे हो, तर निवाला बन रहे हो काफिरों के लिए, दुश्मनों के लिए। अल्लाह के नबी की वो हदीस, एक ज़माना ऐसा आएगा जैसा भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है वैसे लोग तुम पर टूट पड़ेंगे। क्या अल्लाह के नबी तादाद में कम? तादाद में तुम सबसे ज्यादा होगे, तुम्हारी कोई औक़त वैल्यू नहीं होगी। खशो खाशा की तरह तुम्हें गाजर मूलियों की तरह काट दिया जाएगा। आज क्या हाल हो रहा है? 58 ममालिक हैं, वो एक छोटी सी फ़लस्तीन को नहीं बचा सके, तो फिर बताइए कहाँ के मुसलमान, क्या मुसलमान? सबके पास है, एनर्जीज है, ताकत है, पावर है, मैन पावर है, माइंड पावर है, मनी पावर है, उसके बावजूद सोचिए कैसे हालात से गुजर रहे हैं मुसलमानों को। अगर आज भी हम इकट्ठा ना हुए, आने वाला दौर तो और बदतरीन होगा। फिर इसके बाद आगे इनके लिए जहन्नम है, वहां उन्हें जो है जख्मों का धोवन, लहू पीने को दिया जाएगा, जिसे वो जबरदस्ती हलक से उतारने की कोशिश करेंगे। कोई अगर बाजू में हमारे बैठ जाए, हमारे ही बच्चे को जख्म आ जाए, पीप रस रहा है, देखने को कराहियत होती ना। लेकिन क़यामत के दिन जो अल्लाह के दीन में रुकावट, हक को जानते बूझते जो है दबाने की कोशिश, हक का साथ ना देना, तो क्या होगा उनका अंजाम? रोड़े अटकाना, लोगों के जहनों में, दिलों में ऐसे मिसकंसेप्शंस, मिसइंटरप्रिटेशंस पैदा कर देना। कहाँ सनद है बताइए? आलिमा फाजिला 17 उलूम सीख कर आकर दर्ज देना, मुझे बता दीजिए। इल्म का जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कोई गलत कुरान और सुन्नत के खिलाफ बताएं, आप पकड़िए जाकर। लेकिन क्या बात है ये? कहाँ की जो हदीस में नहीं, कुछ नहीं, इल्म जानो, 17 उलूम जानो, कहाँ लिखा हुआ है बताइए? हर बच्चा मुबल्लिग की हैसियत से पैदा होता है कि नहीं मालूम? जो जिसके पास जितना इल्म वो पहुंचा दीजिए। लेकिन क्या कर रहे हैं? तासुबात में पढ़कर अपना जो है 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर अपने फायदे, अपने ज़कात, अपने चंदे, हमारे मदरसे को आ जाए, हमको आ जाए, इनको ना मिले। अल्लाह अकबर। अगर इस नीयत से अगर हम कोई दीन का काम कर रहे हैं, वल्लाह ना तो काम में बरकत होगा, अल्लाह ताला एक वक्त के बाद हमारी नीयतों को फाश कर देगा, ला देगा सामने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक मुजरिम को लाया गया, एक शराबी को, या कोई उसने जुर्म किया था। कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन माफ़ कर दे, पहली बार का गुनाह है ये। अमीरुल मोमिनीन ने कहा नहीं, पहली बार तुम गुनाह करते हो, अल्लाह पर्दापोशी करता है। तुमने कई बार किया, अब तुम्हारा वक्त आ गया कि फाश करने का, अल्लाह ने फाश कर दिया तुम्हारे गुनाह को। कई बार तुम लोगों को धोखा देते रहे, सब कुछ करते रहे, ये एक वक्त आता है अल्लाह तुम्हारा पर्दाफाश कर देता है, जब तुम्हारी कोई औक़त नहीं होती किसी की नज़र में। वो वक्त आने से पहले सुधर जाए, संवर जाए। और ये तो है रुसवाई क़यामत के दिन ऐसे काफिरों के लिए, पीप, लहू, जख्मों का धोवन, जिसे हलक से उतारने की कोशिश करेंगे, मुश्किल से ही उतर सकेगा। कौन पिएगा खून? कौन पिएगा जख्मों का धोवन? मौत हर तरह से उन पर छाई हुई होगी, पिंजरे में डाल दिया जाएगा, तराफ आग होगी। फी अमदिम मुमद्ददा, ऊंचे ऊंचे सुतून, उसमें डालकर टाइट कार्क लगा दिया जाएगा, उससे निकल नहीं सकेंगे, वो मरने ना पाएंगे।
اور آگے ایک سخت عذاب ان کی جان کا لاگو رہے گا. یہ عذاب سے بھی نکلے نہیں، دوسرا عذاب ان کے لیے ریڈی ہو جائے گا. اللہ اکبر. توبہ استغفار کریے. اگر ہم نے روڑے اٹکائے، کہیں ہم نے کوئی دعوت کا کام روکا، ہماری نیت کچھ اور تھی، ہم نے کیا ہے، ابھی بھی وقت اللہ سے توبہ استغفار کر لیجئے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفان دن آندھی نے اڑا دیا. وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. یہی پرلے درجے کے گم یعنی کم گشتگی لوگ ہیں، ناشکرے لوگ ہیں. آج سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنت پیسہ لگا رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے دیکھو کتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن نیت ارادہ کچھ اور ہے. لوگوں سے کچھ لینا ہے، اپنی تعریفیں ہیں، اپنے اداروں کی ترقی ہے. تو واللہ قیامت کے دن 3 شخص لائے جائیں گے. ایک عالم ہوگا، ایک سقی ہوگا، ایک غازی ہوگا. تینوں سے پوچھے گا کیا کیا کیا؟ اللہ نعمتیں دیا، دن رات خرچ کیا، مال خرچ کیا، علم خرچ کیا. میں غازی، یہاں تک کہ کافر سے لڑتا لڑتا میں شہید ہو گیا. تم تینوں جھوٹ کہتے ہو. دنیا میں تم اپنا نام نمرود کرنے کے لیے، عزت، لوگوں سے علامہ اور جو ہے کتنے بڑے سقی انا داتا، کتنا بڑا مجاہد کہنے کے لیے تم نے کیا. جو چاہا تھا دنیا والوں سے مل گیا. آج مجھے تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں. حکم دیا جائے گا فرشتوں کو پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے. اللہ واضح کر رہا ہے اور حق کو تم لوگوں کو لے جائے. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے یذہبکم وہ یاتی بخلق جدید، نئے لوگوں کو لے کر تمہیں ہٹائے گا، تمہیں دفع کرے گا. کئی اچھے لوگ آئیں گے، دین کی خدمت کریں گے اور دین کو پھیلانے کا کام کریں گے، کوئی تعصبات نہیں رکھیں گے. وما ذالک علی اللہ العزیز، ایسا کرنا اللہ پر کوئی مشکل کام نہیں. اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو وہ اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکو گے؟ کسی پولیٹیشین لیڈرز کے، کسی ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے رہے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہے. جب جہنم میں آ گئے وہ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے. دیکھو دنیا میں تو ہم نے تمہاری چاپلوسی کی نا، ہم تمہارے سپونس بنے رہے. آج کوئی سبیل ہے کہ بچا سکیں گے یہ عذاب سے؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی دکھائی ہوئی ہوتی، ہم خود ضرور اس سے بچ جاتے، ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے. اب تو یکساں ہے، چاہے تم جزا فضا کرو، صبر کرو یا نہ کرو، ہر حال تمہارے اور ہمارے لیے یکساں ہے. ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہو کر آ گئے. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے، میں یہاں پر اپنی بات کو روکتی ہوں. آیت نمبر 22 انشاءاللہ العزیز بہت اہم ترین صورت ہے، اسی لیے میں آرام کے ساتھ، کیونکہ پتہ نہیں، مجھے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کوئی یہ بات نہ کہوں، یہ حدیث نہ بتاؤں، پتہ نہیں پھر وقت ملے یا نہ ملے، مہلت ملے نہ ملے. اس لیے میں بہت حریص رہتی ہوں کہ جو میں نے سنا، پڑھا، دیکھا، میں اس کو آپ کے آگے پیش کر دوں. تو اسی لیے جو ہے بہت آرام کے ساتھ جو میں قرآن کا جو ہے آپ کے لیے درس دیتی ہوں یا تفسیر کرتی ہوں. اس سے میرا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کا وقت لیا جائے، آپ کو جو ہے بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ وہی باتیں، نصیحتیں، وصیتیں کرتی رہوں، یہ نہیں. کوئی بات، کیونکہ قرآن بھرا پڑا ہے ریپیٹیشن کے ساتھ ہی، کوئی نہ کوئی چیز کبھی نہ کبھی کوئی کلک ہو جائے گی. ایک انداز میں ایک دن ایک بات کہہ دی گئی تو دوسرے انداز میں، ایک دن ایک حدیث تو دوسرے دن دوسرے حدیث کے ذریعے، تاکہ کوئی چیز ہمیں اپیل کر لے. تو بس یہی مقصد ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت کی راہ دکھائے، ہدایت پر چلنا ہمارے لیے آسان کرتے. اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اللہ ہماری کوتاہیاں، لغزشیں دور کرتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، وقت نہیں گیا ہے، ابھی زندہ ہیں ہم، زندگی کی رمق ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اپنی پچھلی کوتاہیوں پر اللہ سے توبہ استغفار، اور جب اللہ نے موقع دیا ہے تو دین کو سیکھیے، قرآن کو سیکھیے، اپنی زندگیوں کو روشن کر لیجئے. ہمارا مقصد آپ کو قرآن سے جوڑنا، قرآن کا انٹروڈیوس کرا دینا. اب اس کے بعد آپ تفسیر کھنگالے بہت بڑے بن جائے، لوگوں کو بڑے بڑے مجمع میں آپ درس دینے والے بن جائے. الحمدللہ ہمیں آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے، نہ کہ ہم سے، نہ ہماری ذات سے، نہ ہمارے ادارے سے، نہ ہمارے خاندان سے، نہ ہمارے قبیلے سے جوڑنا نہیں ہے. قرآن کے ذریعے
اللہ سے جڑنا ہے، یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ اسی کے لیے جو ہے یہ دور قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے، یہ کلاسز ہے، یہ ریمائنڈرز ہے، یہ دعائیں سکھائی جاتی ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد تیلگو کلاس ہوگی۔ دوز ہو آر انٹرسٹڈ they can join with us۔